اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے ہمارے اگلے موضوع کا۔ جو کتاب ہم نے شروع کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات اور معاملات پر، اور کل جو موضوع جس پہ ہم نے جو ہے وہ تبصرہ کیا اور جس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی وہ تھی ملاقات اور مجلس کے حوالے سے۔ آج ہم جو آپ سب کے ساتھ میں جو آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی وہ کچھ 3 موضوع ہیں، وہ ہیں کلام، خوشی و ناراضگی اور اخلاق کے حوالے سے ہوگا۔ چلیں اب میرا خیال ہے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں لغو اور بیکار باتیں نہ ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام واضح ہوتا تھا۔ اذا تکلم ثلاثا، بات کو 3 بار دہراتے، سمجھانے کے لیے ٹھہر ٹھہر کر بولتے کہ سننے والا پوری طرح بات سمجھ جاتا۔ ایسی گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی گننا چاہتا تو الفاظ گن سکتا تھا۔ یعنی اتنے ٹھہر ٹھہر کر اور اتنے خوبصورت انداز میں وہ گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی انسان الفاظ کو بھی کاؤنٹ کرنا چاہتا تھا، if somebody has to count the words، تو وہ he or she can do that easily۔ بہت آسانی سے وہ جو ہے اس کو بات کو سمجھاتے تھے، یعنی بہت تحمل اور ٹھہراؤ تھا ان کی بات چیت میں بھی۔ تو یہ بھی ہم سب کو اس چیز سے کافی سبق حاصل کرنا چاہیے، اور میں تو بہت چیزیں جو ہیں مجھے اس میں معلوم ہو رہی ہیں، وہ ہم اپنے جو ہے وہ کردار میں اور اپنے ہم روزمرہ کے جو بول چال کا انداز ہے اس میں اس کو ہم شامل کر سکتے ہیں۔ زبان سے جوامع کلم ادا ہوتے، یعنی نپے تلے الفاظ، نہ کم نہ زیادہ۔ نپے تلے الفاظ یعنی کہ بہت زیادہ سلیکٹڈ جو ہے ان کا انداز بیاں ہوتا تھا، بہت نپا تلا، بہت زیادہ جو ہے وہ خاص جو ہے چن چن کے جو ہے وہ الفاظ کو جو ہے اس کو چنتے تھے اور پھر وہ بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ سوال اور قیل وقال یعنی کہا گیا پسند نہیں تھے، مطلب بہت زیادہ جو سوالات تھے، کوشچننگ جو کہتے ہیں نا، کراس کوشچننگ ہوتی ہے، اور بہت زیادہ سوالات، اور وہ جو ہماری عادت ہوتی ہے نا ہم سب کی، میری، آپ کی، یا سب لوگوں کی، کہ ہم لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، بس فضول میں جو ہے نا کویشچنز اینڈ آنسرز جو ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ویلیڈیٹی نہیں ہوتی، جس کا کوئی کیا کہتے ہیں نا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اور کچھ اس کی خاصیت نہیں ہوتی، اس کا کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی اس چیز کی، تو اس چیز کو ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اور جو ہے وہ اس کو بار بار سوالات اس پہ کرتے ہیں۔ لیکن خیر ویلڈ اگر سوال ہے، کوئی واقعی آپ کو کسی چیز کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو یہ تو ضرور ہے کہ آپ ضرور سوال کیجئے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو بغیر کسی وجہ کے اور اریٹیٹ کرنے کے لیے اور وقت ضائع کرنے کے لیے اگر کوئی اس نیت سے وہ سوالات کر رہا ہے تو اس سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ گفتگو میں نہ کسی کی غیبت ہوتی، نہ طعنہ زنی ہوتی۔ یہ تو ہم نے غیبت کے بارے میں پچھلی جو کلاس تھی، اس پچھلے جو
اس میں ہم نے پیچھے لیسن اور ڈسکشن جو ہماری ہوئی ہے اس میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں کافی وضاحت کے ساتھ ہم نے غیبت پہ بھی بات کی ہے. اور اب انہوں نے تانا زنی کا بھی ذکر آ گیا ہے، انہوں نے کیا ہے، اور تانا زنی کا بھی اس میں ذکر ہے. تو تانا زنی کا جیسے کہ مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو ایک دوسرے کو تانے دینا اور وہ ایک ہو جاتی ہے نا بہتان لگا دینا. بہتان تو خیر بہت بڑی بات ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی دوسروں کو سارکاسٹک وے میں، اور یہ والی چیزیں جو اگلے کی جذبات کو متاثر کرے یا نہ، یعنی کہ اس کو ہرٹ کرے کسی کی فیلنگز، اور ایسے جو باتیں کرنی اور جو ہے اس چیز میں کہ وہ اگلے بندے کا کی جو ہے وہ انا مجروح ہو اور اس کی فیلنگز ہرٹ ہو، تو وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور تانا زنی نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی تم تو ایسے ہو، اور وہ ہم لوگ لان تان جو کر رہے ہوتے ہیں نا، تانے دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے. ہمارے معاشرے میں تو یہ کافی جو ہے وہ بہت عام ہے یہ بات، کلچر میں اس چیز کو کافی زیادہ لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے سب لوگ، لیکن جو اگر کرتے ہیں تو کائنڈلی کسی بھی معاشرے میں جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اور کسی بھی جگہ پہ میرا خیال ہے ہونی بھی نہیں چاہیے کہ آپ کسی کو ہرٹ کریں، یا چاہے وہ ایموشنلی ہو چاہے وہ فزیکلی ہو. ایک تو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ انسان کو ہاتھ سے نقصان پہنچاتے ہیں، کہتے ہیں نا کسی کو کسی مومن کو کسی دوسرے مومن سے ہاتھ سے اور زبان سے جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، یعنی محفوظ ہونا چاہیے. تو یہ والی بات بالکل ویسے ہی اس میں فٹ بیٹھتی ہے کہ تانا زنی جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے نا کہ اگلے کو آپ نے برا بھلا کہنا ہے، تانے دینے ہیں. اور تو ایک تو آپ کہتے ہیں نا فزیکل ابیوز، ایک ہوتا ہے آپ کا ایموشنل ابیوز، ٹھیک ہے، اور یہ والی آ جاتی ہے چیزیں. تو آئی تھنک یہ چیزیں اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ہونی چاہیے، اور یہ چیز بالکل اس چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی معاشرے میں کسی بھی انسان کو. کیونکہ ایک تو انسان ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے نا، ایک تو یہ فیکٹر ہے، ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے. تو دوسرا فیکٹر اور دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ دوسرا یہ ایموشنلی آپ اگر کسی کو ہرٹ کر رہے ہیں، وہ چاہے وہ آپ اپنی زبان سے کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ اپنے ایکشن سے کر رہے ہیں، یا کوئی اس طرح کا رد عمل اختیار کر رہے ہیں، چاہے وہ جس بھی فارم میں ہو، کسی بھی وہ طریقے سے ہو سکتا ہے. اگر وہ اگلے انسان کو ہرٹ کر رہا ہے، تکلیف دہ کا باعث بن رہا ہے، تکلیف دہ ثابت ہو رہا ہے، یا تکلیف کا باعث بن رہا ہے کسی کے لیے، تو وہ عمل جو ہے وہ سختی سے جو ہے اس بارے میں جو ہے وہ ممانعت کہتے ہیں نا اس کو، بالکل اس کو انکریج نہیں کیا گیا ہے، ممنوع ہے یہ چیز، ٹھیک ہے، عمل ممنوع جس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دیکھیں کتنی خوبصورت اور اچھی اور باتیں ہیں جو وضاحت کی گئی ہیں ان باتوں کی، جو ایک کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان جس کے بارے میں جو ہے وہ بالکل جو ہے اس کو نظر انداز کرتا ہے اپنی زندگیوں میں، لیکن اب وہ جو ہے اس کو اگر ہم غور و فکر کریں اس بارے میں، اور اس میں تھوڑا سا فہم اگر آ جائے انسان کے اندر، بس وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، تو سمجھنے کی صلاحیت اگر ہو جائے انسان کو، اللہ تعالیٰ وہ دے دیں، تو بہت زیادہ ان باتوں میں گہرائی ہے اور بہت زیادہ سیکھنے کی باتیں ہیں. دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی عمل کرنے کی چیزیں ہیں جو ایک انسان کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کرنی ہی کرنی ہے. اور دیکھیں اور تو کوئی نہیں کہہ رہا نا، یا تو کوئی اور کہہ رہا ہو، یا میں کہہ رہی ہوں، یا کوئی اور دوسرا بندہ کہہ رہا ہو، یا کوئی عام ادھر ادھر، تو انسان سوچے بھی کہ کیا یار پتہ نہیں کیا ہے اپنے سے بول رہے ہیں. لیکن آپ یہ سوچئے کہ یہ ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں نا، یعنی وہ یہ کرتے تھے، وہ اپنی عملی زندگی میں یہ تمام چیزیں اپناتے تھے، عمل فرماتے تھے، تبھی ان کا جو کردار تھا وہ اتنا خوبصورت تھا اور
اتنا اعلیٰ جو ہے معیار پہ وہ جو تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اتنے اعلیٰ رتبے پر فائز کر دیا ہوا تھا کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. پورے رحمت للعالمین، کوئی عام بات تو نہیں ہے نا، یہ نور سب کے لیے رہتی دنیا تک نا. یہ تو ہونا بات ہو کہ چلو جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں اور جو گزر چکے ہیں، جو ابھی موجود ہیں، سب لوگوں کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک ایک کہتے ہیں نا نور ہیں، ایک رحمت کا باعث ہے، رحمت للعالمین ہے. کہتے ہیں نا ایک کیا شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مجھے بڑا اچھا شعر اس پہ یاد آ گیا ہے. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، میں کہتی ہوں ایسا انسان تو اس دنیا میں کبھی آیا نہ آئے گا. وہی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اسی انسان کو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر انہی کو ہم اپنے آپ کے لیے رول ماڈل اور ایک نمونہ بنا لیں اپنی زندگیوں کے لیے، میرا خیال ہے ہم لوگ تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. کچھ ہی چیزیں اپنا لیں، اتنے تو پرفیکٹ ہم ہیں نہیں، اتنے تو ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں. لیکن چلو انسان چھوٹی موٹی کوششیں اور کاوشوں سے انسان جو ہے وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ مل کر سمندر ہو جاتا ہے. تو قطرے قطرے سے ہی مل کے ایک سمندر بنتا ہے. تو اگر ہم قطرے قطرے والا ہی عمل کرنا شروع کر دیں گے تو شاید ایک سمندر کی فارم اختیار ہو جائے، ایک بن جائیں ہم اس چیز کے قابل. ویسے تو عمل بالکل نہیں ہے اس قابل، بالکل بھی نہیں ہے، لیکن چلو انسان شاید، میں یہ بات کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ شاید اس چھوٹی سی جو میری یہ کوشش ہے، کوئی بات میں نے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی یہ قبولیت ہی کہتے ہیں نا گھڑی ہو سکتی ہے. کوئی انسان اچھی بات کرتے ہوئے کوئی دن میں کوئی ایسی کہتے ہیں نا ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو اس گھڑی میں اگر کوئی قبولیت کا وہ وقت آ جائے اور یہ انسان کی اس ناچیز انسان کی، میں جو اپنے آپ کو ایک ناچیز بندہ سمجھتی ہوں، کوئی اگر قبول ہو جائے وہ کوئی اس طرح، تو کیا مذائقہ ہے بتائیں. انسان کوشش تو کر سکتا ہے صاف نیت کے ساتھ، ایک خالص نیت کے ساتھ. بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا نیتوں کو خالص رکھیں اور اپنی انسان اپنے اندر ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہیں. جیسے میں تو ہر ٹائم اسی اس میں لگی رہتی ہوں کہ میں اپنا محاسبہ کروں. غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان میں ہوتی ہیں، اور سیکھتا ہے انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے. چلیں ہم کہاں پہنچے تھے. اس کے بعد جی نیکسٹ ہمارا ہے پوائنٹ، کیا نقطہ ہے ہمارا اگلا. زبان سے یہی جو جوامع الکلم جو ہے ادا ہوتے تھے، ننبت الالفاظ، ہم یہاں تک پہنچے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ سوال اور قیل وقال یہ بھی ہم نے کر لیا تھا، یہاں تک ہم نے وہ کر لیا تھا. ان کو پسند نہیں تھا نا زیادہ مسئلے لگانا، سوال جواب اور یہ والی چیزیں. بڑے اسٹریٹ صاف گو انسان تھے. اور غیبت کا بھی ہم نے ٹاپک کور کر لیا تھا کہ گفتگو میں یہ غیبت اور طعنہ زنی نہ کرتے تھے. دیکھیں جو ہم لوگوں میں ابھی میں نے اس بارے میں وضاحت کی ہے، کسی کی عیب جوئی نہ کرتے، کسی کی اندرونی باتوں کی ٹوہ میں نہ رہتے. کسی کی عیب جوئی نہ کرنا کیا مطلب ہے اس کا؟ عیب جوئی، نقص نکالنا کسی کی چاہے وہ آپ کی اپیرنٹلی اس کی پرسنالٹی میں ہو یا اس کی عادات میں ہو. کہتے ہیں نا وہ نقص نکالنا ہر ایک کو، اور اپنے آپ کو انسان پرفیکٹ سمجھنا اپنے آپ کو، بلکہ جو ہے نا کہتے ہیں نا وہ بالکل صاف ستھرا کہ جی ہم میں تو کوئی خامی ہو ہی نہیں سکتی، بس یہی بندہ ہے، اگلے بندے کو بس دیکھتے رہتے ہیں، اسی کٹوں میں لگے رہتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی وہی تو برا ہے، ہم تو بھائی بالکل دھلے دھلائے دودھ کے دھلے ہیں، ہمیں تو کوئی خامی ہو نہیں سکتی. خامیاں تو وہ اگلے انسان میں ہی ہے، بس اسی کی جو ہے اگلے کی ہم دوسروں کے عیب نکالنے میں اپنی پوری زندگی ضائع کر دیتے ہیں، اور بس اپنے جو کہتے ہیں نا نامہ اعمال میں گناہوں کا پلندہ جو ہے وہ اس کو بھرتے جاتے ہیں اس کو. غلط چیز ہے بہت زیادہ. کسی کی اندرونی باتوں کی ٹو نہ رکھتے تھے، مطلب آپ کی جو انٹرنل افیئرز ہیں نا دوسروں کے، دیر آر لاٹ آف تھنگس. یہ بہت ہی اٹس اے ویری ویری ڈیپ ٹاپک، اور ایک یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ وچ دے ہیو ایکچولی covered in it in just 2 words. ٹوہ نہ رکھنا نا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہنا.
نارملی جو آپ دیکھا جائے عام طور پہ کہتے ہیں نا، عمومی طور پہ ایک معاشرہ ہوتا ہے، اس میں کہتے ہیں نا کہ ایک بھی انسان کی اگر کوئی خامی ہے یا کوئی اس کی غلط عادت ہے اور کوئی گندی عادت ہے، تو وہ کہتے ہیں نا وہ سارے معاشرے پہ، اس کے آس پاس کے لوگوں کو اس کے وہ ایفیکٹس جاتے ہیں اور اس کو وہ گرد آلود کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا ایک مچھلی پورے تالاب کو میلا کر دیتی ہے یا گندا کر دیتی ہے. ایک ہی بات ہے نا، ایک بڑی اچھی جو ہے مثال ہے. تو اسی لیے یہی جو ٹو لگانا، یہ غیبت کرنا، یہ عیب جوئی کرنا، یہ سارے بہت بیسک پرابلمز ہیں جو ایک معاشرے میں ہمارے میں موجود ہیں اور واقعی ہیں. یہ میں نہیں کہتی کہ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ایک میرا خیال ہے ہر یہ جگہ یہ پرابلم ہے. یہی جو اس میں بیک بائٹنگ اور یہ والی ساری سچویشن آ جاتی ہے اور ٹو میں لگے رہنا. اب یہ نیکسٹ ایک بات آئی ہے کہ دیکھیں ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، ہر ایک کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ہر ایک کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ہر ایک کے اپنے گھر میں اس کے اپنے ہی جو ہے کہتے ہیں نا مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں. ہر گھر کے اس کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ ہر گھر پہ اس کہتے ہیں وہ آزمائش بھی اسی طریقے سے لاتا ہے اور خوشیاں بھی اسی طریقے سے آتی ہیں. کوئی بھی انسان دوسرے انسان کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. کمپیریزن جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ہو ہی نہیں سکتا. ایک گھر ہے وہ دوسرا گھر ہے، ایک بہن ہے دوسری بہن ہے، ایک بھائی ہے دوسرا بھائی ہے. ہاؤ کین ون compare oneself with the other person whose circumstances are totally different from others or other person. ٹھیک ہے، ایوری پرسن ہیز his or her own lifestyle. Every family have or has their own circumstances. ان کے مسائل، ان کی وے آف لیونگ، ان کے بیک گراؤنڈس، ان کے کھانے پینے کے طریقے، ان کے سوچنے کے طریقے، ہر فیملی کے، ہر خاندان کے، ہر انسان کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں. تو کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا. جی اس کے پاس یہ چیز ہے یا میرے پاس یہ چیز ہے. یعنی کہتے ہیں نا کسی کے معاملات میں گھسنا، انٹرفیئر کرنا سخت جو ہے نا برا عمل ہے، اچھا عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ نہیں بتانا چاہتے. کچھ لوگوں کا گھر میں دیکھیں ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ایک جیسے میاں بیوی کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ایک فیملی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں گھر میں ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، ایک اور چیزیں، ہر ایک کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، اسپیس ہوتی ہے نا ہر ایک کی. تو اس اسپیس میں اگر ایک انسان گھس رہا ہے وداؤٹ اینی ریزن، جس میں اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، واسطہ بھی نہیں ہے، اینڈ اس اسپیس میں وداؤٹ اینی ریزن اور کوئی اس میں گھسنا اور ٹوہ لینا، جی ادھر کیا ہو رہا ہے، اب اس کے اس میں کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ سختی سے منع ہے. جی اگلے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ کیسا رہ رہا ہے، اس کا رہن سہن کیا ہے. یار دیکھیں یہ بہت ہی ایک شرمناک بات ہے، شرمناک عمل ہے بیسیکلی، کہ اس کے اندر آپ کیوں گھسنا بھائی، کیوں دیکھنا. ان کے گھر کا اپنا مسئلہ ہے، ان کے 100 اور مسائل ہیں. کوئی مطلب کہتے ہیں نا پردہ کیوں رکھنا چاہیے ایک دوسرے کا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جسٹ بی یور سیلف، بی ود ان یور لمٹس، اپنے سرکل میں رہیں. ہاں اگر آپ کو کوئی دوسرا مدد کے لیے پکارے، اگر کوئی ہیلپ کے لیے آپ کو کہے اور آپ سے کوئی اسپیسیفک بات کہے، جی یہ بات ہے اس کے لیے مجھے، اور وہ بھی مینشن کرے کہ ہاں جی یہ والا جو ہے ایریا جس میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اس جو ہے چیز کے لیے میں آپ سے مدد مانگنا چاہتی ہوں چاہتا ہوں. تو آپ اس سے اگر پوچھ رہے ہیں کسی سے بھی، تو ضرور آپ وہ اگلا بندہ اس معاملے میں آپ کی ہیلپ کرے، ضرور پھر گھسے، کیونکہ آپ نے خود اس کو گھسنے کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. لیکن وداؤٹ اینی ریزن، کسی کے پوچھے سوچے سنے بغیر کسی کے گھروں میں گھسنا، جھانکنا، ان کے بارے میں ٹوہ لینا، ان کے گھر کے بارے میں باتیں لینا، وہ کیا کرتا ہے، کس ٹائم پہ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا ہوتا ہے. بھائی آپ کا کیا لینا دینا، آپ کا کیا واسطہ.
آپ کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے نا، مجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، آپ کو سب کو جو لوگ ہیں آپ کو اپنا عمل دیکھنا چاہیے، مجھے اپنا عمل دیکھنا چاہیے، میں کیا کر رہی ہوں، میں کب سو رہی ہوں، میں کب اٹھ رہی ہوں، میرا عمل کیا ہے، میں نمازیں ٹائم پہ پڑھ رہی ہوں، میرا عمل نیک ہے کہ نہیں ہے، میں دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی، میں اپنے گھر کا خیال صحیح طریقے سے ایز اے بیوی، ایز اے مدر، ایز اے ماں، ایز اے بہن، ایز اے بیٹی، ایز اے اور رشتے ایز اے جتنے بھی ہیں اس کی میں اپنا وہ عمل صحیح کر رہی ہوں کہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ ان کاموں کے بجائے کہ میں دوسروں کی گھروں میں جھانک کے ان کے پوچھوں کہ جی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور صحیح ہے کہ نہیں ہے، یا مطلب بھائی مجھے تو ٹائم نہیں ہوگا، میں تو مجھے تو اپنے عمل درست کرنے میں ہی پورا وقت لگ جائے گا کہ میں دوسروں کے عملوں کو ٹھیک کروں یا میں ان کے گھروں میں جھانک کے ان کو انٹرفیئر کروں ان کے اس میں، میرے پاس تو بھائی بالکل ٹائم نہیں ہوگا، اور میں اس کو پریفر بھی نہیں کروں گی، کیونکہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل نہیں تھا، ان کی ازواج مطہرات کا یہ عمل ہرگز نہیں تھا۔ جب ان کا یہ عمل نہیں تھا تو ہم اس قابل ہیں کہ ہم یہ عمل کریں گے؟ کہتے تو ہم ان کے امتی ہیں اپنے آپ کو، زبان تو ہماری فوراً جو ہے وہ ان کی نعتوں سے، درودوں سے، اور اس سے ہماری جو ہے وہ معطر ہو جاتی ہے کہ جی ہم تو بڑے قصیدے ان کے پڑھتے ہیں اور ان کی جو ہے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے جی، مجھے بتائیں۔ محبت جب آپ کسی سے کرتے ہیں، کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کے طریقے اپناتے ہیں، نہ کہ ان کے طریقوں کو الٹا کر دیتے ہیں، بدعت شروع کر دیتے ہیں اس کے نام پہ کہ جی ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ بھائی کس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں آپ، کس محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم لوگ؟ یہ میں اپنے آپ سے کہہ رہی ہوں، میں آپ سب سے بھی یہی درخواست کر رہی ہوں کہ بھائی ہم کس چیز کا میں دعویٰ کرتی ہوں۔ تو اس چیز کو محاسبہ کی، ہم لوگوں کو محاسبے کی ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو کس طریقے سے، مجھے آپ کو اور ہم سب کو اس عمل کو اپنے اندر کہتے ہیں نا نصب کر لینا ہے، ٹھیک ہے، جذب کر لینا ہے۔ کیسے کہ دوسروں کے معاملات میں نہ گھسیں، نہ پڑیں unless and until وہ دوسرا آپ کو اجازت دے اپنی اسپیس پہ گھسنے کے لیے۔ اگر وہ آپ کو اجازت دے رہا ہے اپنے گھر کے اندر، میاں بیوی کے دیکھیں 100 مسائل ہوتے ہیں، ان کے سیکرٹس ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے ہوتے ہیں، آپس میں گھر میں 100 معاملات اور بات ہوتی ہے، تو اس میں ایک دوسرے کا پردہ رکھیے، بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں رکھیں گے تو اللہ پھر آپ کا بھی پردہ نہیں رکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ جو کسی کا پردہ نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ اس کا بھی نہیں رکھتا۔ تو دیکھیں اب تو گلوبل دنیا ہے، اور یہ کہ انسان جو ہے وہ ہر موقع پہ جو ہے بات ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے، ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے، نہ بھی پتہ چل کوئی کرنا چاہے تو ویسے ہی نشر ہو جاتی ہے لوگوں کو، یہ میڈیا، سوشل میڈیاز، اور اس وجہ سے اور اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی ہے کہ اگر آپ نہیں بھی کچھ کسی بیچارہ جو ہے وہ چاہ رہا ہے تو اس کا وہ چیز ساری جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ ایز اے وہ نشر ہو جاتی ہے، ایز اے وہ اس کی ٹرانسپیرنٹ وہ شیٹ کی طرح سامنے وہ کہتے ہیں نا وہ پلیٹ میں رکھ کے بیچارے وہ ہو جاتی ہے۔ تو سم پیپل جو نہیں بھی چاہ رہے ہوتے ان کا بھی اس طرح کا حال ہو جاتا ہے بیکاز آف یہ جو فتنہ آ چکا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ سارا کچھ ہے، یہ میڈیا ہو گیا، یہ سوشل میڈیا وغیرہ ہو گیا، اس میں یہ کہ قصور ہم لوگ کا اپنا ہی ہے کہ ہم لوگ کیوں اس اپنے جو ہے وہ اس چیز کو باہر جو ہے وہ اس چیز کو ہم نکالتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ وہ آپ کو پتہ ہے سیٹلائٹس کا دور ہے، ہر جگہ سے تو آپ کے کیمراز، تو ادھر ویڈیو بن رہی ہے تو ادھر آڈیو بن رہی ہے تو ادھر کیپچر ہو رہا ہے، اگر آپ لوگ نہ بھی چاہیں تو کوئی دوسرا بنا کے آپ کو سامنے نشر کر دیتا ہے۔ تو کافی چیزیں ہیں، اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ آج کل کا دور اور اس میں بچنا ایک بہت بڑی کہتے ہیں نا ایک آزمائش ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دور میں رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا اس میں اگر چھوٹے سے چھوٹا بھی نیک عمل کیا جائے تو وہ بھی ایک بہت پہاڑ کے برابر شمار کیا جائے گا، کیونکہ اتنے فتنے اور اتنے فسادات کے باوجود اگر کوئی انسان نیک کام کی طرف رجوع کر رہا ہے اور
کوشش کر رہا ہے، چھوٹی بھی، تو وہ بھی اس کہتے ہیں نا زمانے کے حساب سے انسان کا حساب کتاب ہوگا. تو یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو زیر غور کرنی ہے اور اس پہ غور و فکر کرنی ہے. اور بس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، سب کی عزتوں کی حفاظت کرے، اپنی ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، مردوں، عورتوں، ہمارے بیٹوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے والدین کی، بہن بھائیوں کی، اہل و عیال کی، احباب کی، دنیا میں جتنے بھی کل مومن مومنات ہیں سب لوگوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے عزت رکھے، اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت فرمائے عزتوں کی. بس دعائی کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل کے آپ کو پتہ تو ہے کہ فتنے کا دور ہے، کہ چھوٹی سی بات بھی ہے تو وہ ایسے بڑھ چڑھ کے وہ آگے پہنچتی ہے کہ وہ بات ویسی ہوتی نہیں ہے، کہ وہ آگے پہنچ کے پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کسی دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہیں، کہ ایک چھوٹی سی بات اگر آپ کو کسی کی پتہ چل گئی ہے، وہ آپ آگے بتائیں گے کسی کو، وہ آگے وہ دوسرے کو بتائے گا، وہ دوسرا تیسرے کو بتائے گا، وہ چوتھا چوتھے کو بتائے گا. تو وہ ایک جو بات وہ شروع ہوئی ہے، حالانکہ وہ ایک بالکل دانے کے برابر وہ بات تھی، اور وہ چلتے چلتے ٹرانسفر ہوتے ہوتے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے 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 وہ ایک پورا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا وہ ایک ٹوکرا بن جاتا ہے بڑا سا، کیا کہتے ہیں نا ایک پہاڑ، کہتے ہیں نا وہ رائی سے پہاڑ بن جاتا ہے اتنا بڑا، حالانکہ وہ بات ایک ذرے برابر کی بھی نہیں ہوتی. تو اسی لیے گریز کیجئے چغل خوری سے، ٹو لے کے ایک کی بات ادھر کرنے کی، ادھر کی بات ادھر کرنے سے، ادھر کی بات ادھر کرنے سے، اس سے آپ لوگوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ کیا حاصل ہوگا، صرف گناہ ہی حاصل آپ کریں گے. اپنے جو ہے وہ بائیں ہاتھ والا جو نامہ اعمال ہے وہ آپ کا پھر یہ ہے بھر رہا ہوگا، اسی میں پھر وہ فرشتہ لکھتا جائے گا. تو پھر وہ وزن جب ہوگا تو اس وزن میں پھر آپ کا اچھائیاں پھر نیچے جائیں گی تو برائیاں اوپر جائیں گی. تو یہی کام ہوں گے اور تو پھر کچھ نہیں ہوگا. اگر کسی کی عزت رکھ لیں گے، کوئی بات ادھر کی ادھر پتہ بھی چل گئی تو چپ کر جائیں گے، نہیں بتائیں گے، تو یہ ہے کہ بہتر ہو جائے گا. اس سے فساد فتنہ بھی نہیں پھیلے گا، معاشرے میں ایک گند بھی نہیں اچھلے گا. کہتے ہیں کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے. ایسا ہو بھی جائے تو آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں، رادر دین کہ آپ بی پارٹ آف اٹ، اس کا پارٹ نہ بنیں. ٹھیک ہے، اگر روک نہیں سکتے ہیں تو کم از کم اس کا حصہ تو نہ بنے نا. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بڑا آج کل زمانہ خراب ہے، بہت اس طرح کا ہے. تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہم سب کو مل کے، آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنا تزکیہ کرنا ہوگا. مجھے اپنا تزکیہ کرنا ہوگا، آپ سب کو اپنا تزکیہ کرنا ہوگا کہ اس بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. چلو اب کسی کو روک نہیں سکتے تو انسان اپنے آپ کو تو روک سکتا ہے نا. ہم تو اس چیز میں اگر شامل نہ ہوں، اگر میں نہیں شامل ہوں گی تو چلیں ایک کہتے ہیں نا ایک اچھا قدم انسان بڑھا لے تو اس کا میرا خیال ہے فائدہ ہی حاصل ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ مجھے دیکھ کے اگلا کوئی ہے، اگر وہ انکریج ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو نہیں ہے تو میں بھی ایسا نہیں کرتا. تو ایک بھی اچھائی کا کام اگر کہیں سے بھی شروع ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کو شروع کر لینے میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں یہ خود تو نہیں کہہ رہی نا، یہ میں ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے ہوتے تھے ان کا جو طریقہ تھا وہی بیان کر رہی ہوں اور خود بھی سیکھ رہی ہوں. ایک جو ہے ادنا سا جو ایک عمل ہے میرا وہ کر رہی ہوں، کیونکہ میں ایک ادنا سی انسان ہوں. اللہ کا ایک کہتے ہیں نا بہت ہی صغیر، کہتے ہیں چھوٹا سا بالکل حقیر سا جو ہے وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی ایک حقیر سی کریشن ہوں، چھوٹا سا ایک جو ہے، میں بالکل اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتی. تو سیکھ رہی ہوں تھوڑا بہت کہ اچھا جی اس میں یہ ہے، تو یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا آپ اپنے معاشرے میں اگر کوئی اچھائی کر سکتے ہیں اپنے ہی عمل سے تو وہ انسان کر سکتا ہے. یہی کہہ سکتی ہوں. آگے یہ ہے کہ واللہ علم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم بات کر رہے ہیں، جو میں کہہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کو اس پر بھرپور عمل کرنے والا بنائیں، توفیق دیں مجھے کہ میں اس چیز کو جو اپنے منہ سے بیان کر رہی ہوں، یا اللہ مجھے اس کو ایکشنز میں بھی لانے کی توفیق دے اور میں اس پہ عمل بھی کر سکوں. اچھا، اب یہ ہے کہ نیکسٹ یہی بات جو ہوئی تھی کہ کسی کی عیب جوئی نہ کرتے، کسی کی اندرونی باتوں کی ٹو نہ لگاتے. یعنی عیب جوئی ہوتا ہے نا کسی کے فلاز نہ نکالنا، کسی کی جو ہے برائیاں نہ نکالنا کہ یار وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو بھئی اس میں تو یہ برائی ہے، وہ تو شکل کا ایسا اچھا نہیں ہے. بھئی شکل کا کیسے اچھا نہیں ہے؟ آپ نے بنایا ہے اس کو،
اللہ تعالیٰ نے اس کو شکل بنائی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو تو برا نہیں کہہ رہے، آپ تو خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کو برا کہہ رہے ہیں، ان کی جو ہے جو ان کی کریٹیوٹی کو وہ کر رہے ہیں۔ جو انسان کی شکلیں صورتیں بنائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، انسان کے بس میں تو کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو آپ برا بھلا کہیں یا کچھ اس طرح کی بات کہیں، اس کے خلاف کوئی اس طرح بات کریں۔ شکل صورتیں تو بنانے والا صرف اللہ کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال، جیسا ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کی شکلوں اور صورتوں پہ تو آپ کا حساب نہیں ہوگا، نیتوں پر ہوگا۔ تو کیا کہتے ہیں نا اس کو، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی ساری جو آگے ہم سب کی، میری آپ کی جو حساب کتاب ہے، ہمارا رزلٹ ہے جو جس بیسس پہ بنے گا، وہ ہماری شکلوں صورتوں اور اپیرنسز اور باڈیز پہ نہیں بنے گا، وہ ہماری جو ہے وہ نیتوں پر اور ساتھ عمل پہ بنے گا، ٹھیک ہے؟ ہم کیسے تھے، ہم نے کیسے عمل کیے، ہماری نیتیں صاف تھیں، ہمارے دل کیسے تھے، صاف تھے، ہماری سوچ کیسی تھی، صاف ستھری تھی، ہم کس کے بارے میں کیا سوچتے تھے، جیسا اپنے بارے میں سوچتے تھے ویسے ہی دوسروں کے بارے میں سوچتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے آپ اپنے بارے میں کوئی غلط تو نہیں سوچیں گے نا، برا تو نہیں سوچیں گے، بیسٹ اور پرفیکٹ ہی سوچیں گے نا کہ میرے لیے تو بیسٹ ہی ہو۔ تو جیسا اپنے لیے سوچیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے جو اور مسلمان بہن بھائی ہیں، امت مسلمہ ہیں، سب کے لیے ایک جیسا سوچیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، کہتے ہیں نا جو اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی سیم چیز پسند کریں، یہی بات ہے۔ تو یہ عمل جو ہے وہ ہر ایک میں نہیں آ سکتا، لیکن کیوں نہیں آ سکتا بھائی؟ آ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمل کیا اور ہمیں کہا ہے اور ہمیں حکم ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، تو ہمیں یہ کرنا ہی ہے اور کرنا ہی پڑے گا، تبھی ہماری چھوٹ ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم ہی نقصان میں ہیں، کوئی گھاٹے میں نہیں نا، ہم لوگ ہی گھاٹے میں ہو جائیں گے۔ تو یہی بات ہے بس۔ اور چاہے وہ آپ اپیرنٹلی اس کا جو ہے وہ نکال رہے ہیں، نقص نکال رہے ہیں، آپ ظاہری طور پہ نقص نکال رہے ہیں کسی کا، یا پھر ہم اس کا باطنی طور پہ نکال رہے ہیں، اس کی عادات کے لحاظ سے نکال رہے ہیں، وہ جو ہے دونوں ممنوع ہیں، دونوں نہیں کرنے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں عادات جو بھی ہیں وہ اس کی اپنا عمل ہے نا، اور انسان کو کہتے ہیں برا نہیں کہنا چاہیے، انسان برا نہیں ہے، انسان کے عمل اس کو برا بناتے ہیں، کیونکہ انسان خود تو نہیں نا برا بن کے پیدا ہوتا، وہ تو ایک فرشتے کی صفت، اس کو جو ایک صاف ستھرا اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہوتا ہے، جو بنتا ہے وہ اپنے بلبوتے ہی بنتا ہے، اس کو دنیا ہی آپ جو ہے اس کا جو اس کو اچھا یا برا انسان بناتی ہے۔ تو اسی لیے عمل کو بہت زیادہ جو ہے وہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے، نیتوں اور سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ پھر اس کے عمل میں اس کو لانے کی ضرورت ہے، بس یہ ہے۔ تو اس لیے جو عادات وغیرہ ہیں اگر کسی کی بری ہیں تو آپ اس کو برا کہنے کے بجائے آپ اپنے آپ کا تجزیہ کیجئے کہ یار اگر اس میں عادات بری ہیں تو اب پہلے میں دیکھوں میرے میں تو نہیں ہے۔ کہ اگر آپ کو کسی کی دوسری عادت بری لگ رہی ہے، یا کوئی آپ کسی میں نقص نکالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے اس طرح ہے، تو پھر یہ سوچئے کہ پہلے میں دیکھ لوں کہ میرے میں تو نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا یہی چیز اگر آپ میں ہے اور آپ دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو وہی بات ہو گئی، پھر فائدہ کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ بس اپنا تجزیہ کیجئے، ہر ایک میں دیکھیں آپ میں اگر اس میں کوئی بری عادت ہوگی، انسان پرفیکٹ تو نہیں نا ہے، اپیرنٹلی بھی کسی میں نقص ہوگا، جو آپ کے اندر جسمانی طور پہ بھی ہوگا، نقص ہو سکتا ہے، آپ کی جو ہے اندرونی طور پہ آپ کے عادات میں بھی نقص ہو سکتا ہے، آپ کی ہر چیز میں ہو سکتا ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا، وہ انسان تو غلطیوں کو پتلا ہے، پرفیکٹ تو نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ چیز ہم دیکھیں تو محاسبہ کرنا ہے، بس ہم نے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اسی لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو یہی ہے میرے پاس، میں نے جو آپ کو جیسے پہلے بھی تذکرہ اس بارے میں کیا ہے، قرآن اور سنت اور یہ جو حدیث ہے، یہ سارا کچھ ہے، یہ ہمارے لیے ایک کتاب ہے جس میں ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنا عمل کس طریقے سے اس دنیا میں رہ کر گزارنا ہے، اور کیسے عمل کو ہم نے جو ہے اپنے صحیح طریقے سے اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کرنا ہے۔ تو یہی چیز ہے، اور بس دوسروں کی ٹو میں لگے رہنے کے بجائے آپ اپنے آپ کا تذکرہ کہہ رہی ہوں، اپنے آپ کا محاسبہ فرمائیے، یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے پہ توجہ دیں گے، دیکھیں آگے نسلیں بن جائیں گی، ہم لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، ہماری عادتیں درست ہوئیں گی، تو آپ کے آس پاس کے لوگ جب آپ کو دیکھیں گے کہ آپ بہت صحیح ہیں، آپ کی عادات بھی اچھی ہیں، آپ کا عمل اچھا ہے، دوسروں کے ساتھ آپ کا برتاؤ اچھا ہے، آپ کے بچے دیکھیں گے، آپ کے والدین آپ کے پاس ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بہت سارے لوگ ہیں،
وہ آپ کے عمل کو دیکھیں گے. تو چلیں ہر کوئی تو نہیں نا آپ جیسا کرے گا، لیکن چلیں ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا نا معاشرے میں، ایک کمیونٹی میں. تو ایک ایز اے پرسن اگر آپ دوسرے کو کریں گے، کہنے کے بجائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعویٰ اور تبلیغ کا کام کرتے تھے، کہتے تھے، لیکن پہلے عمل کر کے دکھاتے تھے تاکہ لوگ ان پہ بھروسہ کریں اور ٹرسٹ کریں ان کے عمل کو دیکھ کے. کیونکہ انسان ہمیشہ دوسرے انسان سے اسی وقت انسپائر ہوتا ہے جب انسان دوسرے کا عمل دیکھتا ہے. دیکھو وہ سچ بولتی ہے یا سچ بولتا ہے تو آپ آٹومیٹیکلی بغیر کسی، کہتے ہیں نا آنکھیں بند کر کے، اس بندے کو آپ پہچان جاتے ہیں کہ یار یہ بندے تو ہمیشہ میرے سے سچ ہی بولا ہے، یہ لڑکی ہے یا یہ لڑکا ہے یا آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی بھی ہے جاننے والی، تو یہ تو سچ ہی بولے گا بھائی، میں تو اس پہ ٹرسٹ کروں گی. ہاں پھر آپ اسی سے پوچھتے ہیں یار، مشورہ بھی آپ اسی سے لے رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو مجھے صحیح مشورہ دیتا ہے، بیکاز یہ تو ہر اس میں تو انسان عمل سے ہی. پھر آپ امانتیں کس کے پاس رکھواتے؟ اسی کے پاس جو ٹرسٹ وردی بندہ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ ہاں یہ اس کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے، میں جو بھی اس کو کوئی کرتی ہوں نا یا کرتا ہوں تو یہ ہمیشہ میری وہ لاج رکھتا ہے، میں جو ہے یہ رکھتی ہے، یا میری کوئی امانت ہے میں دیتی ہوں، اسی طرح مجھے وہ ہوتا ہے. آپ کے دوستوں میں ایسے دوست احباب ہوتے ہیں جن پہ آپ اندھا دھند اعتماد کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کو کہیں گے تو آپ کی یہ چیز باہر نہیں نکلے گی. اگر کسی کو کہہ دیا کہ یہ ہے تو اگلے کا پتہ ہے کہ جی وہ نہیں جائے گا. تو امانتوں میں خیانت نہ کرنا، یہ والی چیزیں عمل میں جب آپ کے آتی ہیں ایک دوسرے، تو اسی طرح ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھائی سے پیش آنا اور انکریج کرنا یہ چیزوں. کہیں آپ کوئی چیز دیکھیں اگلے کو اس طریقے سے بتا دیں کہ اگلے کو برا بھی نہ لگے. خود عمل کر لیں، اپنے آپ کو کہہ دیں کہ جی میں تو یہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں یا کہہ رہا ہوں، تو اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ بھی کر لیجئے. اس طریقے سے کوئی حکمت سے اگر دعویٰ کا کام بھی کر رہے ہیں، کوئی تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح ہے، تو حکمت سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کریں اور خوش اخلاقی سے بہت زیادہ پیش آئیں. یہ اگلا ٹاپک ہمارا وہ ہوگا، اس بارے میں ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے، کسی کی عیب جوئی نہ کریں. یہ تو ہمارا بڑا اچھا اس پہ بات ہو گئی ہے. وہی بات کرتے تھے جس سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے نا کہ ہر وہ بات کرتے تھے جس سے مفید نتیجہ نکلتا تھا، فضول بات نہیں کرتے تھے. وہ یہ ہے کہ جس کا کوئی رزلٹ نکلتا تھا، کوئی اچھا رزلٹ نکلتا تھا، اچھا اس کا جو ہے وہ نتیجہ آتا تھا. مگر آج ہماری اکثریت کا حال کیا ہے؟ اس سے بالکل مختلف ہے. اپنی کوئی فکر نہیں ہے. زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ دوسروں کے گرد گھومتی ہیں، جیسے میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں. دوسروں کی ذات پر زیادہ توجہ ہوتی ہے، یعنی اپنے آپ پہ ایمفسس کرنے کے بجائے نا، اپنے آپ پہ فوکس کرنے کے بجائے ہم بس دوسروں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کر رہا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے، اس نے یہ کیا نہیں کیا. بھائی آپ اپنا گھر دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، آپ نے یہ کیا یا نہیں کیا. پہلے اپنے آپ کو دیکھ لینا rather than focusing on other people. وہ بھائی وہ جو کر رہے ہیں، جو دوسرے کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے، ان کو کرنے دیں. ٹھیک ہے، وہ اپنا سنبھال لیں گے. وہ کتنی عرصہ ہو گیا وہ سنبھال ہی رہے ہیں اپنے پورے، وہ تو وہ سنبھال ہی لیں گے. آپ کی وجہ سے معاشرہ نہیں چل رہا ہے. کئی لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ پردھان بنے ہوتے ہیں، they're like more of the وہ influenced people جن کو کہہ رہے ہوتے ہیں اور بہت ڈومیننٹ بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں بھائی ہمارے بغیر تو جو ہے زندگی آگے کسی کی بڑھ ہی نہیں سکتی. ہم ہوں گے تو بات ہوگی، یا میں جو ہے وہ ہوں گی یا ہے تو پھر میری پریزنس ہی ہوگی تو تب بات بن سکے گی. اگلا تو ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا میرے بغیر. بھائی کیسے نہیں بڑھا سکتا؟ یہ تو ایک بات ہی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا. ہاں یہ بات اگر آپ کہیں یا ہم کہیں یا میں کہوں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا یا کوئی چیز نہیں ہو سکتی، تو وجہ ہے ماننے والی ہے. لیکن وہ انسان کہے کہ میں اس کے زندگی سے نکل گیا، یا میری وجہ سے یہ تو اس کا کام رک جائے گا، یا میں نہ ہوا، یا میں نے اس کو مشورہ نہ دیا، یا میں اس کی زندگی میں ساتھ نہ ہوئی یا ساتھ نہ ہوا، تو وہ تو بھائی بالکل ہی رہ جائے گا. کیوں بھائی؟ ایسے تو نہیں ہوتا. ہر انسان اپنا رزق خود لے کے آیا ہے، اپنا فیٹ اس کا خود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا اپنی اپنی ڈیسٹنی خود بنائی ہے. ہاں انٹر ریلیٹ ضرور کیا ہے، ایک دوسرے کے لیے انسان کو فائدہ مند بنایا، ثابت ہونے کے لیے ساتھی بنائے ہیں، پھر اسباب کریٹ کیے ہیں، وہ کنیکشنز، وہ چین وہ تو بنائی ہی بنائی ہے.
لیکن وہ تو ایک کلیکٹیو طور پہ وہ تو اللہ کے طرف سے ایک جو ہے ایک چین سائیکل جس کو کہتے ہیں، جس سے دنیا چلتی ہے، جس میں رشتے ہیں، ناطے ہیں، وہ اس کی میں بات نہیں کر رہی. وہ تو ایک اسباب ہیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی دکھ سکھ میں شریک ہونا، غموں میں شریک ہونا، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونا، مل بیٹھ کر کرنا. یہ تو ایک مطلب یہ تو ایک فیکٹ ہے نا، اور یہ تو ایک ہیلدی کمیونٹی کی نشانی ہے، اور ایک اچھی جو ہے وہ اچھا معاشرہ اس سے رجحان کہتے ہیں نا پروان چڑھتا ہے، اچھا معاشرہ کہتے ہیں پروان چڑھا ہوتا ہے اس چیز سے. تو میں اس چیز کی بات نہیں کر رہی، میں وہ بات کر رہی ہوں کہ انڈیویجول بیسس پہ جو ہم وہی بات ہے نا کہ جو ہے ایک دوسرے جو ہے وہ دوسروں کی انٹرفیرنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا، پرسنل سپیسز نہیں دے رہے ہوتے. تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس سے پھر بدمزگیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. اسپیشلی آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں جیسے فیملی سسٹمز ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ رشتہ داروں میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جیسے ساس بہو ہو گئی، اچھا جی نند بھابھی ہو گئی، آپ کی یہ والے جو رشتے ہو گئے. نارمل دیکھا جائے جوائنٹ فیملی سسٹمز میں سسر ساس ہو گئے، اور یہ والے جو رشتے بہو اور کیونکہ یہ ایک نا وہ ہمارے کلچر میں یہ چیز وہ ہو گئی ہے کہ جی جب تک بہو اور ساس آپس میں لڑائی نہ ہو یا وہ نہ ہو تو ان کا تو وہ ایک سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. حالانکہ دس از ایکچولی ناٹ واٹ اٹ از. یہ والا جو ہے کلچر ہے، لیکن ہمارے ریلیجن میں اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ اس چیز کی مذمت کرتا ہے. وہ ہم اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو، کیونکہ اس میں جو آپ کے اخلاقی جو آپ کے کہتے ہیں نا ٹائز ہیں، جو آپ کے آپس کا جو سلوک ہے، وہ دیکھیں ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں ہے نا کہ وہ کیسے کرتی ہوتی تھیں آپس میں. دیکھیں ان کی کیسے آپس میں وہ حسن سلوک کے ساتھ رہتی ہوتی تھیں، اور ان کی ساری وہ آگے بھی ٹاپک آئے گا، وہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں اس کو کریں گے. تو یہ والی پھر ہم نیکسٹ میں بات کریں گے. تو اس میں یہ ہے کہ بس ایک دوسرے کے لیے نیتیں صاف رکھیے، اور اگر کسی کی بات پتہ چل بھی جائے ایک دوسرے کے گھروں کو خراب نہ کیجیے. دیکھیں عورتیں ہی ایک دوسرے کے آج کل دیکھ لیں مصیبت ہوئی ہوتی ہے کہ ادھر کی بات ادھر کر لی، ادھر کی بات ادھر کر دی. مردوں میں بھی یہی ہے، مرد بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ کہ عورتوں کا اس میں جو ہے نا ریشیو ذرا زیادہ ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا سازا کا میں اس دن وہ بتا رہی، انہوں نے ایک لفظ جو ہے وہ ایک اسپیسیفائی کیا تھا، مینشن کیا تھا، مجھے اچھا لگا تھا ان کا. وہ نماز نبوی کا وہ لیکچر میں ان کا سن رہی تھی، قحط الرجال انہوں نے ایک لفظ وہ کیا تھا. تو وہ قحط الرجال نہیں ہونا چاہیے. تو اس چیز میں جو ہے بہت ساری چیزیں ہمیں جو ہے واضح ہمیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، اور واضح طور پہ ہمیں کافی چیزیں ہم جب پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تعلیم لیتے ہیں، بہت ہمیں چیزیں جو ہیں وہ وضاحت سے ہم لوگوں کو اس چیز کا جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. پھر ہم اس چیز سے خود ہی دیکھیں، جب اللہ کا خوف اور تقوی جو ہے نا انسان کے دل میں آ جاتا ہے نا، میں نے یہ اپنا ایک پرسنل آپ کو ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، تو انسان کا دل ان چیزوں سے نا اچاٹ ہو جاتا ہے. آپ کا دل ہی نہیں چاہتا کہ آپ کسی دوسرے کے بارے میں جانیں یا کوئی چغلی کریں، یا آپ کو ایسے عجیب سا فیل ہو رہا ہوتا ہے. آپ کا دل ایسے خفا خفا فیل کرتا ہے کہ یار کیوں کس ایسے کر، اگر کوئی کر بھی رہا ہو نا تو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. آپ کہتے ہوتے یار نہیں، کیوں آپ ایسے بات کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں یار، اس کے گھر کا مسئلہ ہوگا انشاءاللہ وہ ٹھیک کر لیں گے. اگر آپ سے کوئی مدد مانگی کرے تو آپ اس کو دے دیں، حکمت سے مشورہ دے دیں. لیکن ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ ان چیزوں میں نہیں پڑھیں گے، ان چیزوں میں آپ نہیں وہ کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی مدد بھی کریں گے، ہم سب کی مدد کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بھی ٹھیک کر دیں گے. جو آپ نہیں گھسیں گے ان چیزوں میں، یا غیبت میں، چغلی کرنے میں، ایک کی برائی کرنے میں، ادھر کی. پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن انسان یہ ہے کہ کوشش تو ضرور کر سکتا ہے. بس میں تو یہی کہہ سکتی ہوں، انسان بہت ناچیز ہے، بہت زیادہ. میں تو خیر بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے لیول کا انسان سمجھتی ہوں. تو بس یہ ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیں تو یہ ہے کہ کافی چیزیں ہم لوگوں کی ٹھیک ہو جائیں.
جو ہے نا فتنہ فساد جو ہے نا یہ ذرا کم ہو جائے گا. اب ہم آ جاتے ہیں خوشی اور ناراضگی پہ. ٹھیک ہے، اب جو خوشی اور ناراضگی کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. نیکسٹ وہ ہے کان طویل السمت و قلیل ضحکی، زیادہ خاموش رہتے اور کم ہنستے. یعنی جو زیادہ خاموش رہتے تھے اور ذرا کم ہنستے تھے. لیکن ہم لوگ تو، میں اپنا ہی دیکھ لوں، یہ کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح، تو وہ ذرا کم ہنستے تھے. تو اس میں یہ کہ اور زیادہ بات بھی نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے. یعنی کہ باتیں بالکل کرتے تھے، دعویٰ کا کام، تبلیغ کا کام سب کرتے تھے، لیکن وہ پھر وہی والا بولتے تھے نا جو جیسے پیچھے ہم نے بات کیا ہے کہ جو بھی بولتے تھے وہ فائدہ مند گفتگو کرتے تھے نا، فضول کی نہیں ہوتی تھی. اگر اللہ کا کوئی ذکر کر رہے ہیں، اس بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ تو کر ہی رہے ہیں، تو وہ تو پھر ٹھیک ہے نا. لیکن اگر یہ جو نہ فائدہ، وہ کہتے ہیں نا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو فضول جو گفتگو ہے وہ اس سے وہ جو ہے اجتناب کرتے تھے، گریز کرتے تھے. بہت خوش مزاج تھے. خوش ہوتے تو چہرہ مبارک چمک اٹھتا، گویا کہ 14ویں کا چاند ہو. جب ناراض ہوتے تو چہرہ پر ناراضگی کا اظہار ہوتا، گویا جو دل کے اندر تھا وہی باہر تھا. نہ خوشی میں کہہ کے، نہ رونے میں چیخ و پکار، بس آنکھیں اشک بار ہوتی تھیں. حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے نہ ہوں. جب کسی سے ناراض ہوتے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہتے، مالہ تربت جبینہ، اے ہاں بس کیسے اچھی بات انہوں نے وہ کی ہے کہ اسے کیا ہوا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسے کیا ہوا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو. مطلب وہ جب کسی سے ناراض ہوتے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہتے تھے. یہ دیکھیں میں نے یہ بتایا بس اتنا، اور ہم دیکھیں ناراض ہوں، غصہ ہو تو ہم تو بس پھٹ پڑتے ہیں. میں خود دیکھ لوں، بس وہ آپ کا میٹر گھومتا ہے اور آپ جو ہے بس بچوں کو بھی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. خیر اب وہ آج کل کے بچے بھی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ تھوڑے وہ ہوتے ہیں کہ یو ہیو ٹو، لیکن زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ جب کسی کو دیکھیں تو بس اتنا کہہ دیں کہ اتنا میں کہتی ہوں صبر اور پیشنس تھا، کہ اگر آپ جب ناراض ہوتے تو صرف یہ کہتے اسے کیا ہوا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو. بس مطلب یہ ورڈز ان کے ہوتے تھے. اور ادھر اگر مطلب اگر ناراض ہم ہوئے ہوں تو ہم 10 باتیں سناتے ہیں اور بس حشر ہو جاتا ہے ہم لوگ کا. تو دیکھیں نا کتنا یہ چیز ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہی اگر ہم اپنی زندگی میں تھوڑی لانا شروع کر دیں، میرا خیال ہے کافی ہماری جو مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں بہت زیادہ. دیکھیں اس وقت ہنسنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں وہ کتنی قابل جو ہے وہ قابل دید ہیں بہت زیادہ. اس کو ہی کرنے کے لیے ہم جو ادھر ادھر کتاب میں پتہ نہیں جو جہان کی ہم چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ایجوکیشن ذرا لے رہے ہوتے ہیں، یہی چیز ہم چھوٹی سی اگر ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو پرسنالٹی بلڈنگ تو یہی 1 منٹ میں ہو جائے ہم لوگوں کی. کہتے ہیں نا وہ سیلف گرومنگ، پرسنالٹی گرومنگ پہ اتنے جو لیکچرز ہو رہے ہوتے ہیں، اتنی چیزیں جو جاری ہوتی ہیں، کہ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر ہم عمل کر لیں تو یہ ہماری تو بہت جو ہے اس چیز کو مطلب ہم لوگ کے لیے نفع مند ثابت ہونا یہ بہت زیادہ، اور ہماری ایسی سیلف گرومنگ فرسٹ کلاس ہو جائے. اچھا اور کیا ہے اب نیکسٹ. ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ گھر میں تصویر والا پردہ لٹک رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اس کو تبدیل کر دو. سب مطلب یہ کتنا لمحہ فکرے ہے ہمارے لیے سب کے لیے، کہ مطلب میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے. آج ہمارے گھروں میں آرائش کی کن چیزوں سے ہو رہی ہے. دیکھیں نا آرائشیں اور یہ چیزیں، اور بس ہم لوگ اسی میں گم ہو چکے ہیں. ہمارا فوکس ہی اسی پہ ہے، ہمارا لائف سٹائل، اور ہم لوگوں کی بس اسی چیز جو زندگی ہے ہماری اسی پہ گھوم رہی ہیں. یہی چیز جو ہے ہماری بس جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بس یہ کر رہے ہیں ہم مقابلے بازی چیزوں کے لحاظ سے، کپڑوں کے لحاظ سے، آرائش زیبائش یہی والی چیزوں میں
بس شیطان نے ہمیں اتنا غرق اور گم کر دیا ہوا ہے کہ بس ہم اور کسی چیز کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا اس نے. یہی کہتے ہیں نا، اس نے اتنا بڑا وہ آنکھوں کے سامنے کہتے ہیں نا پردہ ڈال دیتے ہیں، تو اس نے ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ آرائشوں کا، یہ زیبائش کا، لگژریز کا، اٹریکشنز یہ دنیا کی ہیں، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہوں، کھانوں کے فارم میں ہوں، ڈیکوریشنز کے فارم میں ہوں، گھر کی آسائشیں، آرائشیں، فرنیچرز، یہ ڈیکور، اور پھر یہ گھومنے پھرنے کے ریزورٹس، جگہیں، پھر ٹریولنگ، بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ شیطان نے اس فارم میں انسان کو اس چیز میں وہ کر دیا ہے کہ بس انسان اس چیز میں گم ہو جائے اور اس کو جو ہے وہ آخرت بھول جائے، اور اس کا جو زندگی کا مقصد ہے کہ جس زندگی جو ہے وہ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، مقصد زندگی جس کو کہتے ہیں نا، وہ بھلا دیا ہوا ہے. تو شیطان کا تو بس یہی کام ہے نا، اس کا اور کیا کام ہے، اس نے تو یہی کرنا ہے. اور انسان کہتے ہیں نا، آدم کی اولاد جو ہے، ابن آدم، وہ انتہائی بیوقوف ہے، وہ ہر بات اس کی مانتا چلا جا رہا ہے، اندھا دھند، کہتے ہیں نا بلائنڈ فالوئنگ. تو اور اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا نا کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور پھر جب گہری کھائی میں آگے جا کے جب حساب کتاب ہوگا، جب مرنے کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو، آپ کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو ہے وہ اس دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، اس کی لذتیں ہیں، اس میں گم ہونے سے، اس میں کھو جانے سے جو ہے وہ محفوظ رکھے. بس ہر لمحہ پہ جو ہے، ہر لمحے پہ ہمیں وہ غور و فکر کرنے والا بنائے اور اپنا تزکیہ کرنے والا بنائے. ہر لمحے پہ، زندگی کے ہر مومنٹ پہ ہم اپنے آپ کو، میں، آپ، سب لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو کے لیے کہتے ہیں نا ایک ساتھی کا، اچھے ساتھی کا باعث بنے. دنیا میں بھی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ڈریگ ایچ ادر ٹورڈز جنہ والی بات ہے نا، کہ ایک دوسرے کو کھینچیں جنت کی طرف. ایسے عمل خود بھی کریں اور اگلے کو بھی اس طرح سے اپنے آپ کروائیں عمل کے جیسے آپ کر رہے ہیں، تو وہ اگلا بھی ایسے اس طرح ہو جائے حکمت سے کہ آپ سب کو جو ہے مل کے ایز جو ہے امت جو ہے وہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ چلے. بس اور اس رنگینیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اس میں گم ہونے سے بچا. ہے تو ہے نا، فیکٹ تو ہے، اب یہ چیزیں تو ہیں ہی ہیں، نعمتیں بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، سب چیزیں، اور اس کے اندر ہی رہ کے ہمیں اس امتحان سے گزرنا ہوگا اور گزرنا ہے. تو بس اس کے اللہ تعالیٰ بس خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے نا اس کو پار کرنے، عبور کرنے کی جو ہے نا وہ توفیق دے دے. کچھ احادیث میں کوٹ کرنا چاہوں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ میرے جلال کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا، آج کے دن جب میرے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں. یہ بک صحیح مسلم کی ہے اور حدیث نمبر 6548 6548 صحیح. ٹھیک ہے. عبداللہ بن حماد نے کہا، ہمیں حماد بن سلمہ نے ثابت سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو رافع سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گیا جو دوسری بستی میں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو اس کی نگرانی یا انتظار کے لیے مقرر فرما دیا. جب وہ شخص اس فرشتے کے سامنے آیا تو اس نے کہا، کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں اپنے ایک بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں جو اس بستی میں ہے. اس نے پوچھا، کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جسے مکمل کرنا چاہتے ہو؟
اس نے کہا نہیں، بس مجھے اس کے ساتھ صرف اللہ عز و جل کی خاطر محبت ہے۔ اس نے کہا تو میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا جانے والا قاصد ہوں کہ اللہ کو بھی تمہارے ساتھ اسی طرح محبت ہے جس طرح اس کی خاطر تم نے اس بھائی سے محبت کی ہے۔ یہ بک صحیح مسلم سے میں نے لی ہے اور حدیث نمبر 6549 ہے، 6549۔ دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث جو ہے اس میں یہ بیان کی ہے۔ اس میں امام مالک بن انس نے سہیل بن ابی صالح سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، اس بندے کے سوا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ صلح کر لیں، اور صلح کے بعد ان کی بھی بخشش کر دی جائے۔ یہ حدیث نمبر 6544 ہے، صحیح مسلم کی۔ اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عامر بن قریظ سے آزاد کردہ غلام ابو سعید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد داؤد کی حدیث کی طرح بیان کیا، کچھ چیزیں زیادہ بیان کی اور کچھ کم زائد بیان کی۔ ٹھیک ہے، کچھ کم زائد بیان کردہ باتوں میں سے ایک یہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کو، لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ صحیح مسلم 6542 حدیث ہے، نمبر ہے۔ ٹھیک ہے، کتنی خوبصورت دیکھیں حدیث ہے یہ۔ یہ بھی میں نے جو آپ کو بتایا نا، انسان شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ آلریڈی میں ایک حدیث آپ کے سامنے کوٹ کر بھی چکی ہوں، اور یہ ایک اور انہوں نے دیکھیں انہوں نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ کتنی ایک واضح الفاظ میں یہ بیان کر دیا گیا ہے۔ داؤد بن قیس نے ہمیں عامر بن قریظ سے آزاد کردہ غلام ابو سعید سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے، اور اللہ کے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ تقویٰ یہاں ہے، یہاں آتا ہے تقویٰ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کیا، پھر فرمایا، کسی آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 6541 ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو پیچھے کہی ہیں، یہ ساری میں اب احادیث سے کوٹ کر کے آپ کو بتا رہی ہوں۔ امام مالک نے زہری سے روایت کی کہ محمد بن جبیر بن معتم نے خبر دی کہ ان کے والد نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 6521۔ زہیر بن حرب میں ابن ابی عمر نے کہا ہے کہ ہمیں سفیان نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے محمد بن جبیر بن معتم سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قطع
کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ابن ابی عمر نے بتایا کہ سفیان نے کہا یعنی قطع رحمی کرنے والا، یہ بھی صحیح مسلم سے 6520 سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا حتیٰ کہ جب وہ ان سے فارغ ہو گیا تو رحم سے کھڑے ہو کر کہا، یہ میرا کھڑا ہونا اس کا کھڑا ہونا ہے جو قطع رحمی سے پناہ کا طلبگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں اس مقصد کے لیے تمہارا کھڑا ہونا مجھے قبول ہے، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں اسی سے تعلق رکھوں گا جو تمہارا تعلق جوڑ کر رکھے گا، اور اس سے تعلق توڑ دوں گا جو تمہارا تعلق توڑ دے گا۔ رحم نے کہا، کیوں نہیں، میں راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ہی عطا کر دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو قرآن مجید کا یہ مقام پڑھ لو، تو کیا تم اس بات کے قریب ہو گئے ہو کہ اگر تم پیچھے ہٹو گے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور خون کے رشتے توڑ ڈالو گے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور انہیں ہدایت کی آواز سننے سے بہرا کر دیا، اور ان کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے سے اندھا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور و خوض نہیں کرتے، یا پھر ان کے دلوں پر قفل لگ چکے ہیں؟ حیوہ بن شیری نے ابن ہاتھ سے، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کے ساتھ سب سے بڑا نیک سلوک یہ ہے کہ انسان اس شخص سے بھی بہت اچھا سلوک کرے جس کے ساتھ اس کے والد کا محبت کا رشتہ تھا۔ یعنی اس میں دیکھیں حسن سلوک جو آ جاتا ہے نا، یہ احادیث اس میں آ جاتی ہیں، یہ اخلاق میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، میں اس کو جو ہے اس کے بارے میں بھی اور تبصرہ کروں گی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ گھر میں تصویر والا پردہ، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا، یہ آلریڈی آپ ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اب کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خضرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، صحیح البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز دیکھتے تو آپ کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے سمجھ جاتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے بھی بہت تھے نا۔ یہ ہم آلریڈی جو ہے یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں، یہ بھی بڑا ہی اچھا ٹاپک ہے، شرم والے تھے، شرم و حیا۔ یہ ابھی ہم نے جو یہ پورا ٹاپک کور کیا ہے کہ زبان کی حفاظت کرنا ہے، جو آپ نے گفتگو، غیبت کرنا، تانا زنی نہ کرنا۔ دیکھیں انسان کو شرم اور حیا ہوگی تو انسان یہ باتیں نہیں کرے گا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے حیا انسان کو ہونی چاہیے نا۔ جس انسان کو اللہ سے حیا ہے ان چیزیں تو وہ کبھی یہ چیزیں نہیں کرے گا، کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو سختی سے ناپسند ہیں۔ اللہ سے حیا کرنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا والے تھے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند تھی۔ اب وہ حیا دو قسم کی ہو سکتی ہے نا، ایک تو پردے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، ایک تو آپ کا ایک شرعی پردہ جو ہوتا ہے، جو ایک مردوں میں ہے اور عورتوں میں ہے، وہ ایک حیا کا فیکٹر اس میں آ جاتا ہے کہ کیسے وہ حیا کرتے ہوتے تھے، کیا تھا ان کا، کس طریقے سے نظریں جھکا کے بات کرنا عورتوں سے، پھر چلنا کس طریقے سے ان کا چلنا تھا، بات کرنے کا انداز، کپڑے پہننے کا انداز، جو ان کا شرعی لباس ہوتا تھا، کہاں تھے جو شریعت پہ ہے کہ کیا باندھتے ہوتے تھے، کہ تہمت تھا، وہ سارا کچھ تھا۔ پھر جو ابھی ہمیں اس بارے میں جو ہے امامہ کا بھی ذکر کیا تھا کہ پہلے کس طرح کیا تھا وہ سارا، تو ایک تو وہ ایلیمنٹ آ گیا نا، فیکٹر آ گیا کہ لباس کے حوالے سے جو شرم و حیا ہے کہ جسم کو کور کرنے کے حوالے سے۔ دوسری شرم و حیا جو ہے وہ اس حوالے سے ہے نا کہ انسان کا جو اخلاق ہے، اس کا انداز ہے، اس کا جو
اندرونی کیریکٹر ہے، جو اس کا انداز بیاں ہے، اس میں شرم و حیا ہے نا، اس کے بارے میں اگلے سے بات چیت کرنے کا طریقہ، جو آپ کا اگلے انسان کے ساتھ جو برتاؤ ہے، جو وے آف کہتے ہیں نا کمیونیکیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسی ہے. اور جو اگر وہ غصہ کرتے تھے تو کوئی ناراض ہو جاتا تھا تو ان کا کیا رد عمل تھا، وہ بھی ہم نے پیچھے ڈسکس کیا ہے. اور مطلب ان کو خود آ جاتا تھا غصہ تو کیا کرتے تھے، اس پہ تو ایک وہ بھی ہے نا، حدیث بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ اس پہ آپ جب غصہ آئے تو کیا کریں، وہ جو ہے اپنی جو ہے وہ جگہ چینج کر لیں، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں تو لیٹ جائیں، ٹھیک ہے. اور جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اور یہ والی چیزیں ہیں، یہ والی جو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، اور اس میں ہم وہ کر سکتے ہیں. تو بس شرم و حیا کا آپ کو پتہ ہے کہ جو ایلیمنٹ خالی آپ کی جسم کو ہی اس میں نہیں ہے، اس میں آتا ہے، یا آپ کی جو عادات ہیں اس میں بھی جو شرم و حیا ہے اس کے پہلو کو بھی کور کرنا ہے، اس کو بھی ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہے، کیونکہ اخلاقیات میں یہ چیز بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. جو ہمارے اندر کا جو روح کی جو پاکیزگی ہے، جو حیا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے ہے، اور روح کی پاکیزگی جو ہے وہ قرآن پڑھنے سے ہے، اور اس پر عمل کرنے سے ہے، سنت کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، ان کے طریقوں سے محبت کرنا اور ان کے طریقوں کو اپنا لینا، یہی ان کی محبت کا جو ہے وہ صحیح ہم ان کا جو ہے حق ادا کر سکتے ہیں، اگر ہم ان کی ان جو باتوں پر عمل کر لیں، جو ان کا اسوہ حسنہ ہے. اخلاق جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپائے قرآن تھا، یعنی کہ وہ کہتی تھی نا، کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، ٹھیک ہے. یہ آپ کا آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. یہ پہلے بھی میں نے جو پچھلا اپنا لیکچر تھا یا اس سے پچھلے لیکچر میں نے تذکرہ اس بارے میں کیا ہے نا کہ کیا مطلب ہے اس کا چلتا پھرتا قرآن تھے، کہ تھیوری تو قرآن ہے نا، تو اس کو ڈیمانسٹریٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ڈیمو اس لحاظ سے دیا، تو وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ہمیشہ سچ بولتے، جھوٹ سے نفرت کرتے، وہ اخلاقیات میں آتا ہے، ٹھیک ہے. سچ بولتے تھے، جھوٹ سے نفرت کرتے تھے، ٹھیک ہے. خالی کہتے نہیں تھے نا، کرتے تھے. جھوٹ کہتے تھے برا ہے جھوٹ، لیکن اس کو کرتے بھی تھے، وہ بولتے نہیں تھے، ٹھیک ہے. اس کو عمل میں لاتے تھے. ہمیشہ کہتے تھے سچ بولنا چاہیے، لیکن خود بھی سچ بول کر دکھاتے تھے، عمل میں لاتے تھے. وعدے کی پابندی کرتے تھے، حق کی حمایت کرتے تھے. وعدہ کہتے تھے کہ وعدہ جو ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے، وعدہ کرو تو پورا کرو. حق کی حمایت کرتے تھے، یعنی حق بات کی تلقین کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی حق بات کا ساتھ دیتے تھے، اور پھر اس پہ عمل بھی کرتے تھے. صرف کہتے نہیں تھے، عمل بھی کرتے تھے. یہ بات ہے نا، ڈو مطلب جسٹ سے اینڈ ڈو. ٹو اس میں فیکٹرز آ رہے ہیں، یو ہیو ٹو سے اٹ اینڈ دین یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ فرسٹ، کہ واٹ دا ٹروتھ، saying the truth, telling the truth is, what is actually lying is, or what actually is keeping the وہ کہتے ہیں نا جو پرومسز، کیپنگ یور پرومسز کرتے تھے، حق کی حمایت کرتے تھے. اس کو دے جسٹ، وہ کیا کہتے ہیں ہم اس کو، کہ سچ کی یعنی حق کی جو صحیح ہے اس کی حمایت کرتے تھے، یعنی اس کا ساتھ دیتے تھے. اب کہہ تو دیا، لیکن عمل میں لا کر اس کو کرتے تھے، ٹھیک ہے. خود تو کیا بات واضح ہوئی، ایک تو کہنا، منہ سے اقرار کرنا، ٹھیک ہے. اقرار کرنا، منہ سے ہم نے کہنا ہے، اقرار کرنا ہے، جی ہم نے یہ کرنا ہے، دوسروں کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے. اس کے بعد اس کو سمجھنا، ذہن نشین کرنا کہ ہاں یہ کیا ہے، کہ اس کو ذہن نشین کر لینا نا کہ اچھا یہ، پھر اس کو سمجھنا کہ اچھا یہ ہوتا کیا ہے، بھئی جھوٹ ہے کیا، سچ کیا ہے، اس کو سمجھ لیا.
جی یہ ہے، اس کے بعد پھر اس کو عمل میں لے کر آنا. بولنا نہیں ہے جھوٹ، سچ ہی بولنا ہے بس. دیانتداری ہے. اسی طرح آ جاتا ہے دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ دشمن بھی صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. یعنی اتنے زیادہ وہ دیانتدار تھے، اتنے زیادہ کہ وہ جو تھے ان کو جو دشمن تھے نا، ان کے اینیمیز تھے، وہ بھی ان کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے. یعنی دشمنوں نے ان کو یہ لقب دے دیا تھا صادق اور امین کا. کیپنگ دیئر تھنگس، کیپنگ پرومسز، کیپنگ اماناز. ان کی جو امانتیں دشمن ان کے پاس رکھوا کے جاتے تھے. پیسے سوچیں، جس کو دشمنی ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کو کسی دشمنی ہو، آپ اس کا منہ نہ دیکھیں، آپ تو پتہ ہی نہیں چلے کہ کیا ہے. اور وہ مطلب دشمن آپ پاس آتے تھے کہ یا پلیز، ان کو پتا تھا کہ جو مرضی ہو جائے، جتنی بھی ان کی دشمنی میرے ہمارے ساتھ ہو جائے، یہ ہماری یہ چیز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتے تھے؟ کیپنگ دا پرومسز، یعنی امانتیں اپنے جو لوگوں کی رکھتے تھے اور ویسے کے واسطے واپس کرتے تھے. سچ بولتے تھے. کہ یہ 3-4 کردار ہیں جو ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں میں لانے ہیں. تو پھر ہم ایک اچھے انسان کیوں نہیں بن سکتے ہیں اگر ہم یہ چیز کریں تو. میں تو بہت چیزیں جو ہے بہت جو ہے مزہ آ رہا ہے ان چیزوں کو پڑھ کے. پہلے ہی پتہ ہے، دیکھیں ہم سب کو یہ پتہ ہے، ہم سارے کو یہ چیزیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ جیسے سب چھوٹے چھوٹے بچے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، یہ والی چیزیں. لیکن ہم اس کو نا ایز اے وہ بس وہ رٹے کے طور پہ، اور بس وہ ذہن نشین کر رہے ہیں، جیسے وہ چل رہی نا ٹیپ چل رہی ہے، بس اس کے طور پہ ہم پڑھ رہے. لیکن مین تو بات یہ کہ اس کو پڑھ رہے ہیں تو جذب کریں، اس کو کرنا بھی ہے نا. مین تو یہ بات ہے، کرنا ہے، کہنا نہیں ہے خالی. بہت یہ ریمائنڈر ہے، جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میرے لیے ریمائنڈر ہے. بہت بہادر اور نڈر تھے، بریو تھے، مشکلات اور مصائب میں صبر کرنے والے تھے. باپردہ کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے. میں نے اس کے بارے میں حدیث بھی آپ کو سنائی ہے، جو آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ صحیح بخاری کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا مرعوب ہو جاتا. لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا. کہ جیسے مطلب وہ نا آپ سے مرعوب ہو جاتا، امپریس ہو جاتا تھا. جو آپ کو دیکھتا تھا ایسے دیکھ کے نا ویسے امپریس ہو جاتا تھا. کیا ہے جو پرسنالٹی ہے ایسی کہ او مائی گاڈ یہ کتنی ایسے اٹریکٹیو، اور بہت امپریس ہو جاتا تھا. لیکن جب ان کو جانتا تھا، جب ان کے ساتھ ریلیشن قائم کرتا تھا، اور ان کے ساتھ جب ایک گہرا تعلق پیدا ہو جاتا تھا کرتا تھا، تو کیا ہو جاتا تھا؟ ان کے ساتھ محبت ہو جاتی تھی، پیار ہو جاتا تھا. اتنے خوبصورت انسان تھے، دیکھیں نا اتنا خوبصورت عمل تھا ان کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب ان سے آشنا ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگتا. کوئی بھی انسان مجبور ہو جاتا. تو سوچیں کتنی خوبصورت پرسنالٹی ہوگی نا ان کی، کیا شخصیت ہوگی ان کی. ہند رضی اللہ تعالیٰ بن ابی حالہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے. دنیا اور اس کی چیزیں غصہ نہ دلا سکتی تھیں. ہاں اگر کوئی حق کی مخالفت کرتا تو غصہ کرتے اور حق کی حمایت کرتے، لیکن ذاتی معاملے میں نہ کبھی غصہ کیا نہ انتقام لیا. ویسے تو کو غصہ نہیں پسند تھا نا، وہ جو دنیا کے معاملات تھے ان پہ غصہ نہ کرتے تھے. ان کو مطلب وہ کہتے تھے ایک تو ہیں ہی عارضی چیزیں نا، اس پہ وہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے تھے، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے. ہاں لیکن جو حق کے خلاف کوئی بات ہوتا تھا نا، کسی پہ زیادتی ہو رہی ہوتی تھی کوئی، تو اس پہ وہ ضرور غصہ کرتے تھے اور اس کے لیے حق کے لیے لڑتے تھے، وہ حمایت کرتے تھے اس کی. کیونکہ اللہ نے کہا ہوا ہے نا عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر. آپ نے غلط کو جو ہے آپ دیکھو تو آپ نے کہتے ہیں نا پہلا درجہ ہے کہ اگر آپ نے برائی جو ہے دیکھی ہے تو آپ نے اس کو ہاتھ سے روکنا ہے. ہاتھ سے نہ روک سکے تو اس کو آپ نے منہ سے روکنا ہے. اگر منہ سے بھی نہ آپ کی اس میں اتنی استطاعت ہو تو آپ دل سے برا کہیں. یہ سب سے نچلا درجہ ہے آپ کے ایمان کا. تو اسی لیے حق بات کی جو پہ تو وہ بہت زیادہ اس چیز کو وہ اس پہ زور دیتے ہوتے تھے. تو تورات میں بھی جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے نا، بے فضل
ولا غلیظ ولا صخاب بالاسواق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سخت کلام تھے، نہ سنگ دل، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے. جبکہ آج مسائل کا حل تو یہ نہیں ہے، نہ بازاروں میں شور ہنگامہ، نعرہ بازی عام ہے. اور دیکھ لیں آپ معاشرے میں ہمارے ابھی کوئی اوکیزن ہی آ جائے، جیسے کوئی ہوتا ہے اس پہ تو بس پٹاخے، تو پھر آپ سارے مل کے شور ہنگامہ، بازاروں میں فتنہ. اسی کہتے ہیں نا جو بازار ہے جانا بھی ایک فتنہ ہے. ہر ٹائم نہیں اپنے گھسنا، بس کام کی چیز ہے، جانا ہے تو سکون بس جا کے لے کے آ جائیں. تو اسی لیے یہ ہے کہ یہ والی چیزیں بس جو فتنے کا باعث ہے اس سے انسان کو گریز کرنا چاہیے. بس وہ وہ فضول میں کہتے ہیں نا گھس جائیں بازاروں میں تو نمازیں بھی جا رہی ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا، بس اتنے گم ہو گئے ہیں اسی میں کہ یہ والی چیزیں. اسی لیے اللہ نے جو ہے اس کو منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نہیں کرتے تھے نا. دیکھیں اب یہ اس کو وہ نہیں کرتے تھے شور. بازاروں میں جو شور کرنے والے لوگ تھے ان کو سختی سے وہ ناپسند کرتے تھے اس طرح. ٹھیک ہے، بس سکون جو ہے آپ اچھے طریقے سے ایک اس کو کہتے ہیں نا ایک مہذب انسان تھے نا، اس چیز کو ایک سویلائزڈ کہہ سکتے ہیں کہ مہذب ان کا کردار جو تھا. تو دیکھ لیں کہ ابھی جو آپ لوگ ایک سویلائزڈ نیشن جس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، یا سویلائزڈ پرسن کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں، اور بڑا اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیٹ پرسن از ریئلی سویلائزڈ، اور بھائی یہ تو بڑی ہائی کیٹیگری میں بڑا ایجوکیٹڈ اینڈ آل. ہم مطلب یہ جو میں وہ والا لینگویج وہ کر رہی ہوں نا کہ جو ایلیٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی دس از اٹ اینڈ ویری سویلائزڈ، اور بس جی بڑے مینرز اور یہ اس طرح. تو بھائی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں امید ہے وہ ہی واز ناٹ ایجوکیٹڈ، بٹ قرآن کا علم انہوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر دیا، اور پھر اس کے ساتھ جو نالج وہ ساری. تو میرا خیال ہے جو اس سے بہتر یعنی یہی والی چیزیں جو ایک سویلائزڈ پرسن جو آج کل کا ماڈرن دور میں ہے وہ یہی چیزیں فالو کر رہے ہیں. دین ٹو بی اے سیلف گرومڈ اینڈ وہ کہتے ہیں نا ویل گرومڈ پرسن جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. ساری کوالٹی سارے ایلیمنٹس جو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے اور وہ کرتے تھے وہ ایک سویلائزڈ بندے میں ہوتا ہے جو آج کل کے دور میں. تو یو کین مطلب کلیئرلی انڈرسٹینڈ کہ پھر why are you wasting so much time? So it's better to just study یہ والی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے اور ان کا کیریکٹر ہے. I think that's the best thing we can do to civilize ourselves, to be a better person rather than wasting our time on other stuff. ٹھیک ہے، تو یہ تو بڑی کلیئر ایک میرا خیال ایک شعور والا جو انسان ہے اگر اس کو یہ بات بتائی جائے تو میرا خیال ہے وہ اچھے انداز میں اس کو سمجھ سکے گا. وہ کہتے ہیں نا عقل مند کے لیے ہی وہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. تو کافی اچھا اس میں یہ محاورہ جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے میرے لحاظ سے، اف آئی ایم ناٹ رانگ. اچھا، نہایت بردبار اور متحمل تھے، اور لا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے. ولیکن یعفو ویصفح، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف فرما دیتے اور درگزر کرتے تھے. آج ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لے لیتے ہیں. دیکھیں نا سب، ہم سب، میں آپ میں سب کی بات کریں، ایوری ون انکلوڈنگ می، میں تو سب سے پہلے ہوں. ٹھیک ہے، آج اگر ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لے لیں کہ ہمارے دلوں میں دوسروں کے بارے میں کیسے گمان ہے. یہ تو ویسے کتنی خوبصورت اور کتنی مطلب اچھی بات کی ہے کہ اگر ہم اپنے بارے میں مطلب اپنے دل میں خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے ہارٹس میں انسائڈ آر ہارٹس ہمارے دلوں میں دوسروں کے بارے میں کیا گمان ہے. اف وی آر what are we feeling about, what are our feelings about other people, what are we thinking about other people. ٹھیک ہے، if we are thinking correctly about them, if we are thinking right about them, so I think it should be cleared کہ you are on the right track and the right direction. If you are thinking something wrong about the other people, or you have something bad or any bad intention about other people, anything that is negative,
So there should be an alarm over there. You should get alert. Why? Because your heart is not in a right track. Because if your heart is not cleaned, it's not actually cleaned, then what will happen? No righteousness, nothing good can enter inside it. کہتے ہیں نا خیر will not enter inside your hearts. جو خیر ہے نا آپ کے دل میں، جو اچھائی ہے، وہ آپ کے دلوں میں جو ہے وہ جذب ہو ہی نہیں سکتی ہے اگر آپ کے اندر ذرا سا بھی آپ کا کیا کہتے ہیں نا، کوئی خلش ہے، کوئی کدورت ہے کسی کے بارے میں، کوئی اچھا خیال نہیں ہے کسی کے بارے میں. کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں گمان کرنا. یہ میں نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا گمان ہے ہمارا، کہ ہمیشہ انسان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے. اگر انسان اچھا گمان رکھے گا تو انسان کو وہی ملے گا. اگر آپ کسی دوسرے انسان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے، چاہے وہ جیسا بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ کیسا بھی سوچ رہا ہو، اس کا عمل جیسا بھی ہو، لیکن آپ اس کے بارے میں گمان اچھا رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بندہ آپ کے لیے اچھا ہی ثابت ہوگا. آپ گمان تو رکھ کے دیکھیں، آپ ایک دفعہ ٹرائی تو کریں. اگر وہ نہیں بھی ہوگا تو آپ کی اس اچھے گمان کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کچھ ڈال دیں اور وہ آپ کے لیے اچھا ہی ثابت ہو. اس لیے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کے بارے میں بھی آپ نے اچھا گمان رکھنا ہے. ہم سب نے، میں نے، آپ نے. اللہ کے ساتھ اگر آپ کا گمان اچھا ہے تو بس وہ اچھا ہے. تو اسی لیے گمان بہت کاؤنٹ کرتا ہے. دیٹ از کالڈ ایز پازیٹیو تھنکنگ. وٹ ایور یو آر تھنکنگ اباؤٹ یور سیلف اینڈ ادر پیپل, obviously you're going to think about yourself in a positive aspect because you love yourself and you just want everything for yourself. So if you want everything for yourself in a perfect way, then you should also have guts to think positively about other people. Choose best for them as well as you're choosing for yourself. This is a very very precise concept. بہت ہی precise concept ہے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ اگر آپ کا دل صاف ہوگا دوسروں کے بارے میں، آپ بس اچھا اچھا سوچیں گے regardless of anything. سب چھوڑ دیں، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا نہیں کر رہا، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے. بس آپ سوچیں کہ نہیں بھائی I have to think right because if I'm going to think wrong, my heart is going to be polluted. I don't want my heart to get polluted. It's a very obvious concept. تو آپ کیوں اپنے دل کو گندا کریں گے؟ کیوں آپ اس کو جو ہے غلط طرف لے کے جائیں گے؟ تو بس اس کو ذہن میں نشین کر لیں کہ اپنے دل کو صاف کر لیں سب کدورتوں سے، سب نفرتوں سے، اور بس سب اچھے ہیں بھائی. آگے انہوں نے جو بھی ہے ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے. بس اللہ تعالیٰ بس مجھے معاف فرمائے، میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، میرا دل کو صاف کر دیں، اور بس میں جو ہوں اس میں نیکیاں ہی ڈالنا چاہتی ہوں اور میں اچھا ہی ڈالنا چاہتی ہوں. میں اپنے دل کو جب اس چیز سے صاف کروں گی اور اچھی چیزوں کو اندر، تو پھر قرآن اترے گا نا، پھر اچھائی سنت اترے گی، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر کچھ اچھا ڈالیں گے، اور وہ دل جو ہے وہ صاف ستھرا شفاف نور والا دل جو ہے وہ آپ کی نورانی جو عمل ہے، جو آپ کی نورانی تعلیم ہے، جو نور قرآن ہے، نور سنہ ہے، جو اسوہ حسنہ ہے، وہ سب چیزیں ابزارب کرے گی دل کے اندر، اور پھر آٹومیٹکلی وہ آپ کے عمل میں آ جائے گی. دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں، بہت ہی اچھے اور جامع انداز میں جو ہے یہ خوبصورت باتیں جو ہیں انہوں نے وضاحت کے ساتھ پیش کی ہیں. اور خیر خواہی جو ہے وہ بہت اس پہ زور دیا گیا ہے کہ خیر خواہی اندر ہونی، ہر ایک کے لیے خیر خواہی رکھنا دل کے اندر.
ٹھیک ہے، دلوں میں کدورتیں نہ رکھنا، خیر خواہی نہ ہو دلوں میں تو محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر کیسے محبت کی جگہ ہوگی جب خیر خواہی نہیں ہوگی، جب تک باہم محبت نہیں ہوگی آپس میں، ٹھیک ہے۔ جو ہے گھر میں معاملات درست کیسے ہو سکیں گے جب آپس میں باہمی محبت نہیں ہوگی؟ کیسے ریلیشن شپس اور رشتے آپس میں جڑ سکیں گے جب محبت نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، دل کھلا نہیں کریں گے، راضی نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ؟ اور پھر آپ جب گھر کے اندر معاملات ٹھیک ہوں گے تو پھر گھر کے باہر بھی معاملات جو ہے اس کی اصلاح ممکن ہوگی۔ ایک بہت ہی کہتے ہیں نا چین ہے نا، اٹس اے چین، اٹس اے سسٹم جو آپ نے یو ہیو ٹو جسٹ incorporate in your lives. Start from your home, start from yourself. پہلے start from yourself and then your closest relationships and then move forward step by step. یہی والا ایک عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ اپنا آپ کا جو محاسبہ ہے وہ تو ساری زندگی جاری رہے گا نا، وہ تو آپ نے in every moment of your life you have to do that. وہ تو آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے نا، بیکاز ہر ہمارا جو زندگی کا عمل ہے اور جو ہمارا جو مقصد ہے، اور ہر زندگی کے پہلو پہ ہم زندگی کے ہر موڑ پہ ہم نئی چیز سیکھتے ہیں، تو اپنے آپ کو کی اصلاح کرنا جو ہے ہر موقع پہ وہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت جو ہے وہ آج ہم نے باتیں کی ہیں۔ اب میں تھوڑی سی اور حدیث جو ہے وہ کوٹ کروں گی۔ حیوہ بن شریح نے ابن حاد سے، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میں آپ کو آلریڈی کوٹ کر چکی ہوں، میں دوبارہ کوٹ کروں گی، اپنے والد کے ساتھ سب سے بڑا نیک سلوک یہ ہے کہ انسان اس شخص کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے کہ جس کے ساتھ اس کے والد کا محبت کا رشتہ تھا۔ یعنی کہ اس میں والد کا درجہ بتایا گیا ہے کہ والد کا کتنا زیادہ درجہ ہے آپ کے فادر کا، آپ کے باپ کا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے ان سے کتنی جو ہے محبت کرنی ہے، ان سے کتنی جو ہے اچھے اس سے پیش آنا ہے۔ اور ہم دیکھیں نا آج کل کے دور کے بچے انکلوڈنگ می، میں بھی اپنے آپ کو اس میں شامل ہم لوگوں کو تو جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں، ذرا سی کوئی ناگوار بات ہو جائے تو بس ہم تو وہ نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بس یہ میں چیزیں پڑھ رہی ہوں، بس انشاءاللہ تعالی میں نے تو تہیہ کر لیا ہے کہ بس اب تو جو ہے بالکل ایسے ہی کرنا ہے جیسے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ جریر نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے؟ فرمایا جس کے ہوتے ہوئے اس کے ماں باپ ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے نے پایا، پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ کتنی بدقسمتی ہے، یہ صحیح مسلم 6511 کی جو حدیث نمبر ہے۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع بھی دیا ہے اور وہ خدمت نہ اس نے کی، لیکن وہ جنت میں پھر بھی نہ داخل، اسے دعائیں نہ لینا اپنے والدین کی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ والدین کی کتنا جو ہے درجہ ہے، ماں باپ کا درجہ کتنا بلند ہے، کتنا ماں باپ کا جو ہے وہ رتبہ جو ہے، جو آج کل کے بچوں کو، مجھے آپ کو اس چیز کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ زندگی میں شامل حال کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جو ہے کہتے ہیں نا ڈائریکٹ ٹکٹ ٹورڈز جنت ہے، والدین کی جو خوشنودی ہے، ڈائریکٹ ٹکٹ کہتے ہیں نا، ڈائریکٹ بونس پوائنٹ، کہ if you make your parents happy it's the bestest کہتے ہیں نا deed you can do to get Jannah, to just it's the bestest possibility to you just it's a shortcut to Jannah, you can say that. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر طلب کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں
سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، بلکہ دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اللہ سے اجر کے طالب ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اپنے والدین کے پاس جاؤ اور اچھے برتاؤ کی ان کے ساتھ رہو۔ صحیح مسلم 6507۔ یہ میں والدین کی، دیکھیں یہ بھی اخلاقیات میں آتا ہے، یہ سب سے اہم نقطہ ہے جو میں آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کر رہی ہوں، یا آپ کے ساتھ میں اس کی وضاحت کر رہی ہوں، اس کے بارے میں آپ سے جو ہے وہ بات کر رہی ہوں اور شیئر کر رہی ہوں۔ یہ سب سے اخلاقیات میں جو اول درجے میں یہ آتا ہے۔ عتبیہ بن سعید بن جمیل بن طریف ثقفی اور زہیر بن حرب نے کہا کہ ہمیں جریر نے عمارہ بن قا سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو زرعہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ کہا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ لوگوں میں سے حسن معاشرت، خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا پھر تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا اس کے بعد کون؟ پھر فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ پھر فرمایا تمہارا باپ، تمہارا والد، تمہارے فادر۔ اور عتبیہ کی حدیث میں ہے کہ میرے اچھے برتاؤ کا زیادہ حقدار کون ہے، اور انہوں نے لوگوں میں سے کس کا ذکر نہیں کیا۔ دیکھیں ماں کا درجہ اس میں بتایا گیا ہے نا، کہ ماں کا جو درجہ ہے وہ کتنا 3 باپ سے میرا خیال ہے 3 گنا زیادہ ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیروں کے نیچے جنت دی ہے؟ اور ماؤں کی دعا کہتے ہیں نا، وہ ماؤں کی دعا جنت کی ہوا، یہ والی بات ہے کہ آپ نے ان کی دعا لے لی تو میرا خیال ہے آپ پار ہی ہو گئے۔ اس لیے ان کو راضی کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے، اگر ان کو راضی کر لیا میرا خیال ہے آپ پار ہو گئے۔ اگر ان کو راضی نہ کر سکے تو کتنا مشکل ہے انسان کی زندگی، کیونکہ دنیا بھی نہیں تو پھر آخرت بھی نہیں۔ ویسے بھی ڈھال ہوتی ہے نا ماں باپ کی جو دعائیں ہیں، وہ آپ ہر کہتے ہیں نا خوش قسمت ہیں وہ سب لوگ، میں آپ جو بھی دنیا میں لوگ ہیں جن کے ماں باپ والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، تو آپ کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ آپ ہر لمحے پہ دیکھیں نا، جو آپ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے ساتھ آپ جوان ہو گئے، پھر آپ کے بچے بھی ہو گئے، تب بھی وہ آپ کے ساتھ، آپ کے ہر دکھ غم میں شریک، آپ کے خیر خواہ، ہر لمحے میں آپ کا ساتھ دینے والے۔ ایسا کوئی کردار تو میرا خیال ہے کوئی نہیں ادا کر سکتا نا۔ والدین کا جو ماں باپ کا درجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اسی لیے تو نہیں نا اتنا دیا ہوا کہ آپ اگر ان کو راضی کر لیں تو آپ سیدھا جنت میں چلے جائیں۔ تو یا اللہ ہم سب کو، مجھے اسپیشلی بہت گناہ گار ہوں یا اللہ، میرے والدین کو جو ہے وہ اس دنیا میں بھی جو بہت بہت جو ہے وہ اجر ادا کریں، اور جو ہے ادھر بھی بہت آسانیاں دیں، لمبی زندگی، صحت، تندرستی، ایمان ہر کے ساتھ، اور آخرت میں اونچے درجے پہ فائز کریں، صدقہ جاریہ بنائیں مجھے، ان کے تمام بچوں کو، ان کے لیے۔ اور یا اللہ جو میرا بھائی وہ چلا گیا، یا اللہ پاک اس کا بھی جنت الفردوس میں اس کو جگہ دیں، اور اللہ اس کو وہ باعث بنے میرے والدین کے اونچے درجوں پہ لے کے جانے کی۔ اللہ پاک بس میرے والدین کو، جیسے ہم جب تک جو ہے زندہ ہے، میں یا اللہ بس یہی دعا ہے کہ والدین جو ہیں ہم سے راضی رہیں، خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ بس ہر ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت رکھے، میرے سر پہ یا اللہ پاک، اور میرے بچوں کے۔ اور یہ ہے کہ میں بہت دعا کرتی ہوں تہہ دل سے، سچے دل سے، کہ اللہ جو ہے جو بھی دعائیں اللہ تعالیٰ وہ کر رہے ہیں، اللہ ان کی قبول کریں، اور ہم کوئی ان ایسا عمل نہ کر لیں کہ وہ ان کا ناراضگی کا وہ باعث پر عمل کوئی بن جائے ان کے حق میں۔ بس ہمیں صدقہ جاریہ مجھے بنا دیں ان کے لیے، چھوٹا موٹا کوئی چیز ہے، اگر میرے سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو میں جو ہوں کہ میں معافی کی طلبگار ہوں اللہ سے بھی اور اپنے والدین سے بھی۔ تو بس ایسا ہی ہے، کیونکہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، انسان کیا کرے، پھر ہو جاتی ہے آپ سے۔ لیکن دیکھیں والدین اور ماں باپ وہ ہستی ہیں جو اتنا معاف کرتے ہیں، اتنا، اور کہتے ہیں نا اتنا پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے بس ان کو، ان کا دل ہی ایسا بنایا ہے، ان کے دل میں کہتے ہیں نا اتنی محبت ڈالی ہوئی ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، کہ وہ خیر خواہی کے علاوہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتے اپنے بچوں کے لیے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو جو ہے وہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، سایہ ان کا سر
پہ ہم سب کے سلامت رکھے. تو یہی بس دعا ہے. اور آخرت میں بھی جو ہے مجھے جو ہے یا ہمیں سب میں جتنے میرا بھائی ہے جو آپ سب کو جو ہے صدقہ جاریہ بنائے ان کے لیے، اور میرے بچوں کو بھی صدقہ جاریہ بنائے، میرے جو ہے ہمارے لیے، ماں باپ ان کے والدین کے لیے، مجھے میرے والدین کے لیے، میں اور میرے بچوں کو ان کے والدین کے لیے. بس اسی طرح ہے، وہ کہتے ہیں نا چین پروسیس ہے نا، وہی چلتا رہے. اور میرے بچوں کی اولاد ہے ان کو ان کے لیے، تو اسی طرح بس ایز وہ آپ کا چین چلتا رہے. تو بس اللہ تعالیٰ بس خیر والی امت مسلمہ میں جو چنے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ جن کو پسند فرماتے ہیں، اللہ ہم سب کو جو ہے مجھے آپ کو سب کو جو ہے ان میں سے شامل کرتے ہیں، اور بس سارے ہمارے جو گناہ ہیں وہ دھو دیں. بس کیا کہہ سکتے ہیں، یہی انسان دعا کر سکتا ہے. ام المؤمنین عائشہ سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا. ان دونوں نے جواب دیا کہ وہ عمل جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن اسے مستقل اور برابر کیا جائے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث سند سے حسن یہ غریب ہے، میرا خیال ہے یہ والی حدیث ہے. تو یہ جامع ترمذی سے 2856 حدیث نمبر ہے. بس وہ عمل ہو جو کانسٹنٹ ہو، جس میں کنسسٹنسی ہو. اللہ تعالیٰ وہ والا عمل ہم لوگ کو کرنے کی توفیق دیں جس میں کنسسٹنسی ہو. بس یا اللہ استقامت دے. اللہ میں جو چھوٹا موٹا عمل کر رہی ہوں، یا اللہ اس میں تو استقامت دے دیں. یا اللہ آپ دے دیں ہمیں مجھے اسپیشلی جو ہے یہ چیزیں جو چھوٹا موٹا ہے، اللہ اس میں استقامت دے دیں. بس حدیث سے بات تو یہ انسان، یا اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو چھوٹا موٹا جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، اللہ اس میں استقامت عطا فرمائے، آمین. تو اس کے بعد یہ دعا کر سکتے ہیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، یہی والا جو حدیث ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا آلریڈی. اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنو کیونکہ پاکیزہ اور عمدہ لباس ہے، اور انہیں سفید کپڑوں کا اپنے مردوں کو کفن دو. اور امام ترمذی بھی یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے حسن صحیح ہے کہ اس باب میں ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی حدیث آئی ہے. یہ جامع ترمذی سے 2810 سے حدیث نمبر ہے. سفید کپڑے جو تھے کہ دیکھیں کفن بھی ہمارا سفید رنگ کا ہوتا ہے، تو ان کو سفید لباس جو ہے مردوں کا، سفید جنت کا کلر بھی کہتے ہیں اس کو، سبز ہے اور ایک سفید ہے. تو یہ والی چیزیں جو ہے ہمیں جو ہے نوٹ ڈاؤن کرنی چاہیے. تو یا اللہ بس ہمیں بھی جنتیوں میں شامل کر دیں، اور یا اللہ پاک ہمارا بھی کوئی ایسا جو ہے چھوٹا موٹا اللہ تعالیٰ بس بنا دیں جنت میں کچھ جو ہے. بس مانگنی تو خیر جنت الفردوس چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. سب کو جو ہمارے چلے گئے ہیں پیارے رشتہ دار احباب، میرا بھائی اسپیشلی، اور سارے جو لوگ ہیں، بس سب کو امت مسلمہ میں جن کے پیارے گئے ہیں، اللہ سب کو جو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ ہی جو ہے ہونے کا شرف بخشیں کہ جب آگے ہمیں بھی آسانی سے جو بھی آگے ہو ہمارا بھی معاملہ اللہ آسان فرما دیں بغیر حساب کتاب کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور 7 چیزوں کے کرنے سے منع فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جنازے کے ساتھ جائیں، مریض کی عیادت کریں، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دیں، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کریں، مظلوم کی مدد کریں، اور قسم کھانے والے کی قسم پوری کرائیں، اور سلام کا جواب دیا کریں. اور 7 چیزوں سے آپ نے ہمیں منع فرمایا ہے. سونے کی انگوٹھی پہننے سے، یہ آلریڈی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، یہ مردوں کو نا سونے کی انگوٹھی پہننے سے یا سونے کے چھلے وغیرہ استعمال کرنے سے، اور چاندی کے برتنوں سے، اور انہری دیباج استبرق اور کسی سے پہننے سے. یہ سب ریشمی کپڑے ہیں. یہ والی نام میں نے ریشمی کپڑوں کے بتائیں، یعنی ریشم جو ہے سلک، وہ پہننے سے انہوں نے مردوں کو یہ کے بارے میں ہے، عورتیں پہن سکتی ہیں، یہ روایت ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دی. امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے، اور شعث بن سلیم یا شعث بن ابو شعثہ ہیں، اور ابو شعثہ کا نام سلیم بن اسود ہے. ٹھیک ہے، یہ ترمذی جامع ترمذی سے ہے 2809. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو جو ہے کچھ حدیث کوٹ کر دی ہیں. میں اور بھی
کر لیتی ہوں کہ میں نے سعید بن مسیب کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ طیب پاک ہے اور پاکی صفائی و ستھرائی کو پسند کرتا ہے، اللہ مہربان ہے اور مہربانی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ سخی و فیاض ہے اور جو تو سخا کو پسند کرتا ہے، تو پاک کو صاف رکھو۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس سے آگے یہ کہا ہے کہ اپنے گھروں کے صحنوں اور گھروں کے سامنے کے میدانوں کو یہود اور مشابہت ناک اختیار کرو یہود کی۔ صالح کہتے ہیں کہ میں نے اس روایت کا مہاجر بن مسمار سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اس کو عامر بن سعد نے اپنے باپ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کے واسطہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ البتہ مہاجر نے نَضْفُ أَفْنَيْتَكُمْ کہا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث غریب ہے کہ دو خالد بن الیاس ضعیف سمجھے جاتے ہیں اور انہیں خالد بن ایاس بھی کہا جاتا ہے۔ جامع ترمذی جو سلیہ حدیث نمبر 2799 ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں یہ کہا ہے نا کہ البتہ مہاجر نے نَضْفُ أَفْنَيْتَكُمْ کہا ہے، یہ بھی اس میں انہوں نے بیچ میں کہا تھا۔ تو ایک اور یہ ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو، یہ چھینک کے بارے میں آلریڈی پہلے بتا چکی ہوں، تو دوبارہ بھی تھوڑا سا میں چلو وضاحت کر دیتی ہوں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو چھینک آئی تو الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کہنے کو تو یہ بھی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہہ سکتا ہو، لیکن اس طرح کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھلایا ہے۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ ہم الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کہیں امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث پھر بھی غریب ہے اور دو ہم اسے صرف زیادہ بن ربی سے روایت سے جانتے ہیں، یہ بھی جامع ترمذی 2738 پہ ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے مومن پر 6 حقوق ہیں، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ ذرا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ مومن کے مومن پر 6 حقوق ہیں۔ پہلا، جب بیمار ہو تو اس کی بیماری میں اس کی بیمار پرسی کرے۔ نمبر 2، جب مرے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ نمبر 3، جب دعوت کرے تو قبول کرے۔ نمبر 4، جب ملے تو اس سے سلام کرے، اور 5، جب اسے چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دے۔ نمبر 6 جو ہے اس کے سامنے موجود رہے یا نہ رہے، اس کا خیر خواہ ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث سے حسن صحیح ہے، اور یہ محمد بن موسیٰ مخرومی مدنی ثقہ ہیں، اور ان سے عبدالعزیز ابن محمد اور ابن ابی فدیق نے روایت کی ہے۔ یہ جامع ترمذی 2737 حدیث، یہ میں نے آپ کو کوٹ کیا۔ پچھین کے بارے میں تو میں نے پہلے ہی وہی آپ کو بتایا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حسن سلوک کے 6 عمومی حقوق ہیں۔ یہ جب اس سے ملاقات ہو تو اسے سلام کرے، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، جب اسے چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے یا تو یرحمک اللہ کہہ کر اس کی چھینک کا جواب دے، پھر جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرے، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ قبرستان جائے اور اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ دیکھیں یہ بہت ہی جامع حدیث ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث متعدد سندوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئی ہے، یہ والی جو ہے، یہ میں نے آپ کو جو بتائی ہے۔ نمبر 3، بعض محدثین نے حارث عور سے متعلق کلام کیا ہے، اور نمبر 4 یعنی اس باب میں ابو ہریرہ، ابو ایوب، براء اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں، میں نے جو ہے مختصر انداز میں بتایا ہے۔ دیکھیں ایک کچھ میں اس بارے میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے عیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ عز و جل نے جس بندے کے خلق اور خلق یعنی صورت اور سیرت کو اچھا بنایا، اسے آگ نہ کھائے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں کہ جس طرح سورج کی حرارت برف کو پگھلا دیتی ہے۔
حضرت سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو یعنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انسان کو سب سے اچھی چیز کون سی عطا فرمائی گئی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کو حسن اخلاق سے زیادہ اچھی کوئی چیز عطا نہیں کی گئی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی، ٹھیک ہے، تم میں سے مجھے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اخلاق والے اور عاجزی اختیار کرنے والے ہوں گے، وہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اور تم میں سے میرے نزدیک ناپسندیدہ اور میری مجلس میں مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ باتیں کرنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایک اور ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں نے بندوں کو اپنے علم سے پیدا کیا، بس جس سے بھی بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اسے اچھے اخلاق عطا کر دیتا ہوں، اور جس سے برائی کا ارادہ کرتا ہوں اسے برے اخلاق دے دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راحت قلب و سینہ فیض مطلب انہوں نے بہت اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، کیا ارشاد فرمایا ہے؟ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت جو باتیں ہیں، میں آپ کو اس کو بتا رہی ہوں، تو میں اس کو یہاں پہ تھوڑا سا میرا خیال ہے اسٹاپ کرتی ہوں۔ کافی یہ جو ہے الحمدللہ ہمارا کافی اس کو جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ بیان ہو گیا ہے۔ آگے یہ کہ میں تھوڑا سا جو ہے اور اس میں کرنا چاہ رہی تھی، چلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلْقٍ عَظِيمٍ سورہ قلم 4، اور یقیناً تم اعلیٰ اخلاق پر ہو۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا، مسلم کتاب الصلاۃ مسافرین 1739۔ خلق کے قرآن ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں وہی کام کیا کرتے رہے جس کا قرآن مجید میں حکم دیا گیا، اور ان کاموں سے رکتے رہے جس سے قرآن مجید نے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی اخلاق امت کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہیں۔ اچھے اخلاق کے بارے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت مومن کے اعمال میں سے جو چیز میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ ہے اس کے اچھے اخلاق، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بد اخلاق شخص پر ناراض ہوگا۔ دیکھیں ہم ابھی اخلاق کے بارے میں بات کر رہے ہیں تھوڑی سی، تو اس میں ایک اور میں حدیث ایک اور میں کوٹ کرنا چاہوں گی ترمذی کی، عن ابی اس کو میں جو ہے عربک کروں کہ آپ کو میں ڈائریکٹ ہی اس کا ترجمہ ہی بتا دیتی ہوں پہلے، ٹھیک ہے؟ عربک میں کوٹ نہیں ابھی کری، یا کیا آپ لوگ جو ہے وہ
چلیں کر لیتے ہیں اس کو، عربک بھی کوٹ کر لیتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے. عن ابی درداء رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يمغض الفاحش البذيء رواه الترمذي. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی میزان میں قیامت کے روز اخلاق حسنہ سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی، اور اللہ فحش بولنے والے اور بیہودہ باتیں کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ ترمذی کی ہے، ٹھیک ہے. اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بروز قیامت مومن کے اعمال میں سے دو چیزیں میزان پر سب سے زیادہ بھاری ہوں گی، وہ ہے اس کے اچھے اخلاق، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بد اخلاق شخص پر ناراض ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اخلاق کے بارے میں ابھی ہم دیکھ رہے تھے، آپ پڑھ رہے تھے، تو اس کی احادیث میں نے آپ کو تھوڑی کوٹ کی ہیں، اور بالکل کلیئر واضح انداز میں جو ہے آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیا ہے. اٹس ریئلی کلیئر کہ ون کین انڈرسٹینڈ اٹ ان اے ویری اپروپریٹ مینر. اس کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے. ویسے اخلاق کا مفہوم تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ کیا ہے، لیکن میں تھوڑا سا چلیں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں کہ اخلاق خلق سے ہے، جس کے معنی پختہ عادت کے ہیں. اصطلاحاً خلق سے مراد وہ اوصاف ہیں جو کسی کی فطرت اور طبیعت کا اس طرح لازمی جز بن جائیں کہ زیادہ غور و فکر کے بغیر روزمرہ کی زندگی میں ان کا ظہور ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہو. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خلق انسان کی اس کیفیت کا نام کیا ہے؟ جو اس کی طبیعت کے مختلف اوصاف و کمالات کو جد و جہد کر کے اپنی طرف راجع کرے. یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خلق انسان کی ایسی کیفیت راسخہ کا نام ہے جس کی وجہ سے بغیر کسی فکر و توجہ کے نفس سے اعمال سرزد ہوں. دیکھیں نا کتنی جامع بات ہے کہ نفس سے کے اندر سے اعمال سرزد ہوں، یعنی انسان اپنے بغیر کسی غور و توجہ سے نفس سے اعمال سرزد ہوں. بہت ہی گہرائی والی بات ہے اگر اس کو سمجھا جائے تو، کہ انسان کے پاس اپنے آپ کو نفس کو قابو کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے نا، کہ انسان کا عمل وہ نہ ہو وہ نفس اس سے کروا رہا ہو. ٹھیک ہے، مجبور ہو جائے انسان اپنے نفس کے ہاتھوں، کہ a person doesn't have control of his conscious. اللہ وہ کہتے ہیں نا one has to be Allah conscious. تو اللہ کانشیس انسان اس وقت جو ہوگا تو پھر وہ اپنے کانشیس کو کنٹرول کر سکے گا، اور وہ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا جس سے منع فرمایا گیا ہے، جس سے منع کیا گیا ہے. تو یہ بہت ہی ایک لمبی بحث ہو جائے گی اس پہ، لیکن یہ کہ کافی گہرائی والی بات ہے جو ایک شارٹ وے میں مجھے سمجھ آئی ہے، جو میں نے آپ لوگوں کو جو ہے تھوڑا سا بیان کیا ہے اس بارے میں. کہ یہ تو میرا خیال ہے کوئی وہی والا لیول ہوگا کہ آپ یو ڈونٹ، مطلب آپ اپنے آپ کو بس وہ جو نفس کہتا جا رہا ہے اور آپ کے عمل جو ہیں وہ نفس جو کہتا جا رہا ہے اس پہ جو ہے وہ اسی کے جو ہے وہ زیر ماتحت کہہ سکتے ہیں نا اس کو، نفس کے ماتحت آپ ہو گئے ہیں اور بس وہی عمل ہوتے جا رہے ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور بس آپ جا رہے ہیں. تو یہ والی چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وی ہیو ٹو بی اللہ کانشیس، کیونکہ اس کے لیے آپ کو اپنا اندر جو ہے وہ اتنا مضبوط ہونا ہے کہ آپ نے اپنے نفس سے لڑنا ہے، اور آپ نے اپنے نفس کو قابو کرنا ہے، اور آپ نفس کے مطابق نہیں چلنا، نفس نے آپ کے مطابق چلنا ہے. یہی ایک لڑائی ہے انسان کی اور نفس کی. ملا جلا اچھا ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں نا کہ حسن خلق
کے بارے میں یہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس نے خلق کا پیکر تھے نا، وہ تو کہتی ہوں نا، تو وہ تو ایک ایسی مثال ہے کہ جس کی مثال ہم دے ہی نہیں سکتے، اور اس بارے میں میں کافی جو ہے وہ بات چیت کی ہے آج. تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں جو ہے ہمارے اخلاق پر جو ہے وہ توجہ دینے کی ہمیں جو ہے اس قابل بنائیں کہ ہم اخلاق کو درست کر سکیں. ایک سورہ آل عمران کی ایک آیت آتی ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. دوبارہ ریسائٹ کروں گی، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو وملائكته وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. اللہ نے گواہی دی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا آپس میں ضد کی وجہ سے. اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. سورہ آل عمران 18-19. اس آیت کے ساتھ جو ہے میں اپنی اس جو ہے سیشن کا اختتام کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا امتی ہونے والا بنائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کے قابل بنائے. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جو اتنی جو پیاری چیز، یعنی ان کے فیوریٹ جو تھے وہ نبی تھے، وہ ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر اس بھیجا. تو یا اللہ ہمیں ان کے اسوہ حسنہ پر پورے کا پورا چلنے کی توفیق عطا فرما دیں. یہی دعا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جو ہے آج جو ہے ہم نے تفصیل کے ساتھ ان موضوعات پر جو ہے وہ ہم نے غور و فکر کیا، اور کافی جو ہے علم ہمیں جو ہے وہ حاصل ہوا. میں نے تو بہت کچھ سیکھا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کو ملا ہی ہوگا. اور یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی بس اس نیت کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ میں اس جو گفتگو کو اختتام پذیر کروں گی کہ میں نے، آپ نے اور ہم سب نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی بس ہم نے اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ حسنہ پر، ان کے جو معمولات وہ کیسے کرتے تھے اس پہ چلنا ہے، ان کے بارے میں علم لینا ہے، جاننا ہے، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں، اپنی روزمرہ زندگی میں اس کو شامل حال کرنے کی پوری بھرپور کوشش کرنی ہے. انسان کہتے ہیں نا، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو انشاءاللہ میں، آپ سب اگر ہم اس کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں وہی دیں گے. ہم اگر جنت الفردوس کی خواہش کریں گے اور اس کی کوشش کریں گے
تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ سب کو وہی فراہم کریں گے. تو کیوں نہ ہم سب مل کے تہیا کریں کہ ہم اس چیز کو جو ہے ہم کر سکتے ہیں، اور جو ہے نیت کے ساتھ، ایک اچھے جذبے کے ساتھ، ایک پورے خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کا جو ہے ساتھی بن کر، تھام کر ایک دوسرے کو اچھی نیتوں کے ساتھ، صاف دلوں کے ساتھ، خوشی خوشی ایک اچھے کہتے ہیں نا ایک ہم جو ہے وہ قدم اٹھائیں، کہتے ہیں نا. تو بس انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلی دفعہ کے لیے جو ہے وہ ہمارا بس تھوڑا سا ہی اگلا رہ گیا ہے، تو پھر انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کو کنٹینیو کریں گے. یہ پارٹ 4 تھا، اب میں انشاءاللہ پارٹ 5 لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گی. امید ہے کہ آپ لوگ انتظار کریں گے. پلیز اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا اور یاد کیجیے گا دعاؤں میں، اور میرے لیے بہت دعا کیجیے گا. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو جو ہے وہ سب کی مشکلیں آسان کرے، میری آپ کی اور سب خواہشیں جائز اللہ تعالیٰ پوری فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. الحمد للہ. اقرأ أخيا ورتل القرآن